گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج کا سیشن ہے ہمارا ریویو آف پارلیمنٹری پرفارمنس 2018-2023. لہٰذا آج کے سیشن میں وی ول ڈسکس اچیومنٹس اینڈ فیلیئرز آف دی آؤٹ گوئنگ نیشنل اسمبلی. اور ظاہر ہے کہ اسمبلی کا کام لیجسلیشن ہے، تو ان کی لیجسلیشن کا جو ہے وہ ریویو ہوگا. آج کے پینلسٹ جو ہیں ہمارے سیشن کے ان الفابیٹیکل آرڈر: عدنان رحمت صاحب، ہی از آن مائی رائٹ، میڈیا ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ناظر محمود صاحب، کالمسٹ ہیں، ایجوکیٹر ہیں اور سوشل اینڈ پولیٹیکل کومنٹیٹر. آن مائی لیفٹ سحر کامران صاحبہ ہیں، آپ فارمر سینیٹر ہیں، اس کے علاوہ آپ ہیں ریسیپینٹ آف تمغہ امتیاز. ان کے ساتھ ہیں ظفر اللہ خان صاحب، آپ انہیں جانتے ہیں، سیوک ایجوکیٹر ہیں اور رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ہمیشہ کی طرح 2-3 آپ سے درخواستیں وہ یہی کہ سیل فون جو ہے وہ اپنے کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں کر دیں. دوم یہ کہ گفتگو میں شریک ہونے کے لیے جب بھی ہاؤس اوپن ہو فار کوسچن اینڈ آنسر، جسٹ ریز یور ہینڈ اور مائکروفون ہاتھ میں آنے کے بعد بولیے گا. پلیز اس کے بغیر نہ بولیے گا، کیونکہ پھر آپ کی گفتگو جو ہے، آپ کی جو آواز ہے وہ نہ ریکارڈ ہوگی، نہ ہمارے آن لائن آڈینس کو سنائی دے گی. شارٹ رہیے گا، ٹو دا پوائنٹ رہیے گا. تبصرے سے بہتر ہے کہ کوسچن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس گفتگو میں شریک ہو سکیں. دوستوں، ساتھ ہی ہم اب اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظر صاحب، آپ کے حوالے. تھینک یو. تھینک یو نیر آفاق، اور آپ سب خواتین و حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. میں تھوڑا سا بتلا دوں کہ پروگرام کا پیٹرن کیا ہوتا ہے ہمارا، اور آج کے پروگرام میں کس طرح سے ہوگا. سینیٹر صاحبہ پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں خوشی ہے. پروگرام ہمارا تقریباً 1 گھنٹے ایکچوئل جو ٹاک ہے اسپیکرز کی وہ چلتی ہے، تو ہم تقریباً 6:15 بجے اس کو شروع کرتے ہیں. 6 کا ٹائم دیتے ہیں، 6:15 شروع کرتے ہیں. 4 اسپیکر اگر ہوں تو ہر ایک کے پاس 15-15 منٹ آتے ہیں. ہم الفابیٹیکل آرڈر میں چلیں گے، اور جب 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے تقریباً 7:15 بجے ہم اس کو اوپن کر دیں گے کویسچن آنسر کے لیے. آدھے گھنٹے کا کویسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، 7:45 تک. میکسیمم ہم اس کو 8 تک لے جاتے ہیں، اور اس پر کلوز ہم اس کو کر دیتے ہیں. اور ہمارے پہلے جو اسپیکر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ وہ عدنان رحمت صاحب ہیں. عدنان کا مختصر تعارف تو انہوں نے کرایا، لیکن ان کی بہت گہری نظر ہے پارلیمنٹری لیجسلیشن پہ، قانون سازی پہ، خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے جو قانون سازی ہوتی رہی ہے. پچھلے 5 سال میں بہت ڈسکشنز بھی ہوئی، بہت سے ڈرافٹ جو ہے وہ سبمٹ کیے گئے، ریجیکٹ ہوئے، ڈسکشن ہوا، اور بہت سے کئی ڈرافٹ بنانے والوں میں بھی یہ شامل رہے ہیں میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے اور میڈیا ایسوسی ایشن کی طرف سے. تو میں سب سے پہلے انہی سے گزارش کروں گا کہ وہ ویسے تو جنرل چاہیں تو جنرل بھی بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹری پرفارمنس پہ، اور اگر اسپیسیفک فوکس میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پلیز. عدنان رحمت. بہت شکریہ آپ کا ناظر صاحب. میں میڈیا ریلیٹڈ لیجسلیشن کے اراؤنڈ ریسٹرکٹ رہوں گا. بات کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں ایڈورڈ سنوڈن کے ایک کوٹ سے. ایڈورڈ سنوڈن آپ کو معلوم ہے کہ ایک امریکن ملٹری کانٹریکٹر تھے، اور انہوں نے بہت ایکسپوز کیا دی ایکسٹینٹ آف سرویلنس جو کہ گورنمنٹ سٹیزنس کی کرتی تھی، اور اس کے اراؤنڈ پہ بہت ساری انٹرنیشنلی اس ایشو کو دیکھے جانے لگا کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے اور کس حد تک ہوتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فریم کرنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹس کا ڈیفالٹ میکنزم تو یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم انفارمیشن دیں، اور سٹیزنس کا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے. تو انہوں نے اس کو کیا چیز پرائیویٹ ہے اور کیا چیز پبلک ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا کہ سٹیزنز آر private beings and therefore all their information is private, but government is a public entity and all its information is public. تو یہ ایک sort of basic metric establish ہو جاتا ہے جس کے اگینسٹ پھر آپ اس طرح کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر لیجسلیشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کتنا پورا اترتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو یہ پارلیمنٹ کا دورانیہ ختم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو ایک پارلیمنٹ تھی وہاں سے ہم نے دیکھا، کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اتھارٹیرین گورنمنٹس اور ملٹری ڈکٹیٹرشپس کا تو ہمیں پتہ ہے کیا کام ہوتا ہے، لیکن جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک وہ انشور کرتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کو اگر لیجسلیٹو فریم ورک میں لے کے آ رہے ہیں تو اس میں
اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور آؤٹ لائن کیسے کرتے ہیں, کون سی لمٹس ڈالتے ہیں. تو اس کا بگاڑ ایک ریڈیکل, وہ سفر تو بہت اچھا چل رہا تھا اور ہمارے دوست دیگر بتائیں گے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پولیٹیکل سپیس انکریز کی, پبلک کی جو انٹرسٹ تھی ان کی آرٹیکولیشن کہاں تک کی جا سکی, وہ کافی انویلوپ پش ہوا. لیکن 2016 میں نون لیگ کی حکومت تھی تو پیکا لا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آیا. اس میں وہ آسٹینسبلی تو جو سائبر کرائم ہے اس کے اگینسٹ اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے تھا, لیکن اس کے اندر آن لائن ڈسینٹ کو کرمنلائز کیا گیا. اور اس کا بائی دا ٹائم دیر گورنمنٹ, جو پارلیمنٹ اپنا ٹینیور ختم کیا, تو دیر ایٹ لیسٹ 38 ریکارڈڈ جرنلسٹ جن کے اگینسٹ وہ یوز ہوا لا. تو یہ سائبر کرائم جو نارمل اسٹاکنگ ہوتا ہے یا فراڈ ہوتا ہے یا سرویلنس ہوتا ہے, اس کا اتنا نہیں تھا, جب فوکس وہ اس کا تھا کہ فریڈم ایکسپریشن کے کانٹیکسٹ میں. پھر اگلا پارلیمنٹ آتا ہے سائیکل, اس کے اندر آف کورس ہم نے دیکھا 2 حکومتیں تھیں, اور پہلی جو حکومت تھی عمران خان کی, اس نے کئی اٹیمپٹس کیں. پہلے پروسیجرل اٹیمپٹس کیں کہ پیمرا کے رولز میں امینڈمنٹ کر کے فریڈم ایکسپریشن کو ریسٹرکٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, اور ایکسپینڈنگ آن لائن اسپیس جو تھی فریڈم ایکسپریشن کے لیے, اس کو قابو کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیشنز کو اسٹرنجنٹ بنانے کی کوشش کی. وہ پی ٹی اے کا ایک مینڈیٹ بنتا ہے ٹیکنیکلی. پیمرا آف کورس براڈ کاسٹ سیکٹر, ٹی وی ریڈیو کا ریگولیٹر ہے, پاکستان پریس کاؤنسل پرنٹ میڈیا کا ریگولیٹر ہے. جو انٹرنیٹ ہے اس کا مین ریگولیٹر تو پی ٹی اے بنتا ہے, لیکن پیکا لا کے تحت اس کے اندر کرمنلائزیشن جو بھی کرنی تھی ایکسپریشن کی, وہ سائبر کرائم ونگ FIA کے اندر قائم کر کے اس کو اختیار دیا کہ وہ انٹرنیٹ کی ریگولیشن کے ڈومین میں بھی پولیسنگ کر سکے. تو یہ ایک نیٹ ٹرک تھی کہ لا میں تو آ گیا تھا, لیکن ایک نیا لا لائے بغیر ایکسپینڈ کر سکیں اسٹیٹ کی ایبلٹی ٹو ریسٹرکٹ ایکسپریشن. بہرحال وہ بار بار, پہلے فردوس عاشق اوان تھیں, پھر فواد چودھری تھے, وہ سول سوسائٹی نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا اور اس کو ٹائٹ بیک اس کا ہوا. ایک آخری کوشش کی فواد چودھری نے, جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے, کہ ایک بگ سینسرشپ کا ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا جائے جس میں تمام ریگولیٹرز کو ایک جگہ پہ لے آیا جائے, اور تاکہ وہ ان کے ریسورسز بھی پول ہو جائیں گے, ان کی جورسڈکشن بھی ایکسپینڈ ہو جائے گی اور ان کی اتھارٹی بھی انکریز ہو جائے گی. تو وہ بھی بہت مشکل سے ریبف ہوا. وہ بہت اس حکومت کی طرف سے اور ان کے بیکرز کی طرف سے بہت ڈیمانڈ تھی اس کی, تو بہت مشکل سے ریبف ہوا. تو ہم آف کورس بہت خوش تھے کہ یہ ریپیٹڈ اٹیمپٹس تھیں جس میں ایٹ لیسٹ جو جتنی ریسٹرکشنز ہیں اتنی رہیں. ہمارے یہاں سٹیزنز کا یہ بھی ایک میجر کرنے کا میٹرک کہ جی ہمارے رائٹس اب تک کتنے ہوئے ہیں کہ جتنے بگڑے میں سے زیادہ نہ بگڑیں. اینڈ سو وی تھاٹ دیٹ وی ہیڈ سین دا ورسٹ آف اٹ, بٹ دین گورنمنٹ چینج ہوئی, اور اس کے آخری دنوں میں بیچ میں بھی ایڈمنسٹریٹیولی وہ کوشش کر رہے تھے, لیکن انہوں نے آخری دنوں میں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لاز پاس ہوئے ہیں, تو اس کے اندر کچھ لاز ایسے کچھ پاس ہو گئے اور کچھ آبویسلی بل کی شکل میں آ کے وہاں ٹیبل ہوئے, اور 5 ایٹ لیسٹ ایسے لاز تھے. تو بیفور آئی لسٹ کہ وہ لاز کون سے تھے, میں اس کو سورٹ آف سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پبلک ایکسپریشن کا اور پولیٹیکل کمیونیکیشنز کا لینڈسکیپ ہے, اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی ایٹ لیسٹ 3 گورنمنٹس ریسنٹ پچھلے 6-7 سال میں اس کے کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. یہ جو لیجسلیٹو اٹیمپٹس ہوئی ہیں اور ریگولیٹری اٹیمپٹس ہوئی ہیں, تو ایک کیریکٹرسٹک تو یہ ہے کہ آبویسلی ہم اسٹیٹڈ ڈیموکریسی ہیں, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہیں, اور ایٹ لیسٹ پروسیجر کی حد تک تو پریکٹیکل ڈیموکریسی بھی ہیں. بٹ ڈیموکریسی کا آف کورس مطلب ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اور نو سیکرٹس. اینڈ یٹ جتنی بھی لیجسلیٹو اٹیمپٹس انہوں نے کی ہیں, دے آر ڈیزائنڈ ٹو ایکسپینڈ سیکریسی
تاکہ رولنگ کلاسز کی جو ورکنگ ہے وہ مزید سیکرٹ ہو, ان کے بارے میں کوشچننگ نہ ہو, انفارمیشن نہ حاصل کر سکیں اور اس کے بارے میں بات چیت نہ ہو سکے. دوسری آف کورس یہ جو کنسسٹنٹ اینڈ ایکسپینڈنگ اٹیکس آن فری اسپیچ ہیں, یہ نہ صرف یہ دیر اٹ از نو لانگر a case of intimidation of the media, but it has become a political target. Free expression کو restrict کرنا صرف میڈیا کے restriction نہیں رہ گیا, یہ political expression اور politics itself کو restrict کرنے کا میکنزم ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف میڈیا ریلیٹڈ لاز میں امینڈمنٹس آئی ہیں, بلکہ جو سو کالڈ نان میڈیا ریلیٹڈ لاز ہیں, مثلاً آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے, ان میں بھی جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ سینسرشپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, یہ سینسرشپ کلازز ہیں, یہ کوئی ایڈیشنل پروسیجرز اس میں نہیں ڈالے گئے کہ کسی کو پکڑنا آسان ہو, یہ کہ انفارمیشن کی لیکیج نہ ہو. اینڈ تھرڈلی آف کورس آرٹیکلز 19 اور 19A فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن, ان کو پبلک پرسیپشن میں اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ میڈیا ریلیٹڈ آرٹیکلز اور رائٹس ہیں, جبکہ یہ تو تمام سٹیزنس کے رائٹس ہیں. رائٹ ٹو لائف کے بعد سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ٹو فری اسپیچ ہوتا ہے. تو اگر یہ پبلک کے انٹرسٹ کے رائٹس ہیں رادر دین میڈیا کے رائٹس ہیں, تو پھر وائی از دیٹ وی آر سینگ کہ جو نہ صرف اتھارٹیرین گورنمنٹس تھیں بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کیوں کولیوڈ کر رہی ہیں. یہ جو لاز پاس ہوئے ہیں, یہ جو اس کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں, یہ تو اٹ مینس کہ دیر آن دا سیم پیج پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں, اور یہ بہت ڈینجرس ہے بیکاز یہ آپ کو تھوڑا سا آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اس پہ کہ آنے والے وقت میں وہ کس طرح کا نظام چاہتے ہیں. انہوں نے اتنی اسٹرنجنٹ بنا دی ہیں, 5 لاز ہیں, مجھے بتا دیجیے گا 2-3 منٹ پہلے جب, تو 5 لاز ہیں. پہلا آف کورس پہلے 2 لاز تو ostensibly نان میڈیا ریلیٹڈ لاز ہیں. سو لیٹس ٹیک دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ. تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں جو انہوں نے چینجز کی ہیں وہ ہیں کہ جو انآتھورائزڈ ڈسکلوجر آف انفارمیشن ہے اس کو مزید گہرا کر دیا ہے, لیکن پیراڈاکسیکلی آرمی چیف کو یہ اجازت دے دی ہے کہ ایون وٹ دا اسٹیٹ کنسیڈر سیکرٹ اگر وہ آتھرائز کریں تو وہ پبلک ہے, تو وہ کوگنیزبل نہیں ہے. تو یہ والی اسپیسیفکلی پرسن ریلیٹڈ کلاز تو پچھلے ایور سنس مشرف وینٹ اوے اور چارٹر آف ڈیموکریسی نے اسپیس انکریز کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور پبلک کے لیے, اس کے اندر یہ پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک فرد کو یہ پاور دے رہے ہیں ڈکلیئر کرنے کی کہ اینی ادر لاز جو کہیں پہ اپلائی ہو رہے ہیں ان کی اگر اجازت ہو تو وہ اپلائی نہیں ہوں گے. تو یہ ہے. تو یہ اس کا اصل مقصد آف کورس بلینکٹ امیونٹی دینا ہے ایک ایون آرمی چیف کو کہ آج وہ کوئی چیز کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کل کو وہ نہیں ہوگا تو آپ نیا آرمی چیف جب کہے گا کہ اس کی اجازت نہیں تھی تو وہ ان کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو سویلینز ہیں وہ مور ایکسپریسلی اب سبجیکٹ ہو گئے آرمی ایکٹ کے ڈیفائنس کے. تو پرپز آف کورس ان کا یہ ہے کہ زیادہ آسان بنایا جا سکے. فار ایگزامپل جو مئی 9 کو انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو اس میں جو ٹرائل ہے وہ اس کو آپ لارج اسکیل پہ اس کو کر سکیں. پھر پیکا لاء میں اور پینل کوڈ میں جو ملٹری کے آفیشلز ریٹائرڈ تھے وہ سویلین لاء کے انڈر ٹرائی ہونے تھے, مگر اب انہوں نے کیا کیا ہے, الاؤ کر دیا ہے آپ کو ری انسٹیٹ نہیں کرنا پڑے گا کسی آفیشل کو ٹرائی کرنے کے لیے, ملٹری کورٹ میں ڈائریکٹ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ان شارٹ اٹس بیکم امپاسبل ورچولی ٹو رپورٹ اکاؤنٹس اینڈ پرسپیکٹیوز آف آفیشلز جو کہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ایک اجازت ہے بات کرنے کی لیکن اب نہیں کر سکتے. کلیئرلی وہ اداروں میں اگر ڈویژنز ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے کہ پبلک اس کا ایکسپریشن نہ ہو, تو پیپل لائک میجر عادل وہ بات نہ کر سکیں. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں تو بہت ہی عجیب و غریب انہوں نے چینجز کی ہیں. فارن ایجنٹس کی انہوں نے ڈیفینیشن آسان بنا دیا ہے اپلائی کرنا کسی بھی شہری کے اوپر.
سو آپ کو صرف فری ایسوسیشن نہیں بلکہ پروفیشنل ایسوسیشن بھی، ایون اگر ایک گورنمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ آج دوستی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ تو الاؤڈ ہے، لیکن اگر کل کو وہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ کس مینڈیٹ کے تحت آپ نے کوئی ڈیل سائن کی یا بات کی. جو اس کے علاوہ انبلیویبل ایک اس کے اندر کلاز ہے، وہ یہ ہے کہ جو واٹ از سیکرٹ کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ کر کے ریٹن ڈاکیومنٹ سے ان ریٹن ڈاکیومنٹ اینڈ ایون وربل کمیونیکیشن تک ایکسپینڈ کر دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کمیونیکیشن ریلیٹڈ ٹو ایکویزیشن آف لینڈ نیڈڈ ان ٹائمز آف وار اینڈ پیس پہ بات نہیں ہو سکے گی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو لینڈ کی بہت ضرورت پڑے گی اور اس کے اوپر اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی. تو یہ obviously the intent is to further prevent dissemination of even written documentation, what to speak of verbal. وہ verbal جاری کر دیں گے، اس کی documentation نہیں ہوگی اور آپ بات نہیں کر سکیں گے. پیمرا لاء میں آف کورس بہت ساری انہوں نے چیزیں کی ہیں، وہ میں اسکپ کرتا ہوں ٹائم کی شارٹ کی وجہ سے، لیکن ایک دو پوائنٹس ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی لائسنسی آف پیمرا کوئی وائلیشن کرتا تھا، الیجڈ وائلیشن، تو آپ لائسنس سسپینڈ کر سکتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ناٹ اونلی دا چینل لائسنس بائی پیمرا بٹ اینی پرسن ہو اپیئرز آن اے ٹاک شو اینڈ سیز سم تھنگ دیٹ از کنسیڈرڈ ڈس الاؤڈ تو بھی آپ لائسنس کینسل کر سکیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لاء ایکچولی فوراً اپلائی ہو گیا. کن پہ؟ ان 9 لوگوں پہ جن میں جرنلسٹس بھی ہیں جہاں صابر شاکر اور معید پیرزادہ، شاہین سبائی، وجاہت وغیرہ. اس کے علاوہ فارمل آفیشلز ہیں، عادل راجہ کے اوپر اپلائی ہو گیا کہ جی پروکلیمڈ افینڈرز آپ ان کی بیان نہیں چلا سکتے ہیں. اینڈ پولیٹیشنز، علی نواز اوان ہے، فاروق حبیب ہے جو کہ فارمر انفارمیشن منسٹر تھے، مراد سعید، حماد اظہر. کہنے کا مطلب آپ صحافی ہوں گے یا آپ شہری ہوں گے یا آپ سیاستدان ہوں گے، جو ریاست طے کرے گی کہ نہیں آنا چاہیے ٹی وی، وہ بالکل نہیں آ سکیں گے. اینڈ سو آن. ایک آف کورس سیویئر ریسٹرکشن، سیویئر وائلیشن کی بھی کلاز ڈال دی گئی ہے. وائلیشنز کی ایک لسٹ تھی، اس میں سیویئر وائلیشن یہ ڈال دیا گیا کہ پیمرا کین ناؤ جج وائلیشن آف آرٹیکل 19 اینڈ اپلائی پنشمنٹ. آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ایک پبلک اتھارٹی جو ہے اس کی جورسڈکشن اس کے اوپر نہیں ہے انٹرپریٹیشن، یہ تو سپریم کورٹ کا رائٹ ہوتا ہے. تو وہ رائٹ بھی ایک اتھارٹی کو دے دیے جس کو ہیڈ کرتا ہے بیوروکریٹ. اینڈ سو آن. ای سیفٹی اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے جس میں تمام کی تمام جو ایمفسس ہے، جو پرپز ہے ان لاز کا، وہ ہے کہ ایکسپریشن کو ریسٹرکٹ کیا جائے. آن لائن میڈیا جو کہ کون اب دیکھتا ہے نا، میجورٹی ٹیلی ویژن چینلز دیکھتا ہے یا اخباریں پڑھتا ہے، تو آن لائن جو کمیونٹی بنی ہوئی ہے اس کی ڈسکشن کو، وہاں پہ ایکسپریشن کو روکنے کے لیے اب ہم ان کے پاس لیگل انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جس سے یہ روک سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ عدنان. بہت ہی اہم باتیں آپ نے کہیں، اور دیکھیں یہ اتنا ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا اور سمجھنا کہ یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اتنی تفصیل میں تو نہیں جاتے، لیکن یہ ریلیونٹ انفارمیشن ہمارے معاشرے کے لیے اتنی نقصان دہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف ابھی نہیں بلکہ آنے والے کئی برسوں تک، بلکہ دہائیوں تک عوام جو ہے وہ بھگتیں گے اس قانون سازی کی. میں اپنی بات کو ذرا سا پھیلاؤں گا، اور جب ہم پارلیمانی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آڈینس میں نوجوان بہت ہوتے ہیں اور آن لائن بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو 2-3 بیسک باتیں میں پہلے کلیئر کر دوں، کیونکہ بیسکس کا لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ پتہ نہیں ہوتا. تو جب ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں تو پارلیمان کا مطلب جو ہے وہ صرف قومی اسمبلی نہیں ہوتی، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ایوان زیریں اور ایوان بالا، لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس. تو جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں، تو پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس، پارلیمانی پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ قانون سازی کس نوعیت کی ہے، کیا قانون پاس ہو رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ان کو کس طریقے سے پاس کیا جا رہا ہے.
یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. تو طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر کوئی، بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی نے کوئی بل پاس کر دیا تو وہ قانون بن گیا. یہ بات درست نہیں ہے. بل جو ہے وہ دونوں جگہ انیشیٹ ہو سکتا ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، لیکن اس کو دونوں ایوانوں سے اس کی منظوری ضروری ہے. جب تک وہ دونوں ایوانوں سے منظور نہیں ہوگا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کہلاتا. تو قانون سازی کی بات تو اسی لیے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں، مجھے ای میلز بھی آتی ہیں کہ جی ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اتنے بل پاس ہو گئے، اسمبلی نے پاس کر دیے. تو وہ ابھی رپورٹس بھی آئی ہیں، فافن کی رپورٹ آئی ہے اور اپنے پلڈاٹ، یہ دو ادارے ہیں جو رپورٹ شائع کرتے ہیں، ان کی رپورٹیں آپ دیکھیں تو اس میں وہ نمبرز کا فرق ہوتا ہے. تو اکثر یہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی بل اتنے پاس ہوئے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ اتنے ہیں، سینٹ نے اتنے پاس کیے، تو ہم کس کو قانون سمجھیں اور کون سا قانون بنا ہے کون سا نہیں بنا ہے. قانون صرف وہی ہوگا ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو دونوں ہاؤسز پاس کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے بل ہیں جن کو قومی اسمبلی پاس کر لیتی ہے لیکن وہ دوسرے اگر ہاؤس سے پاس نہ ہو تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ان کو نہیں سمجھا جاتا. تو یہ تو بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کارکردگی کی، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پارلیمان خود آئی کس طرح سے وجود میں ہے. یہاں پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ خود پارلیمان کا جو وجود ہے، اس کا جو جواز ہے، اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے، اس پر سوالات ہوتے ہیں. اب یہ جو پارلیمان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، کیونکہ دونوں الیکشن ہیں نا، اگر قومی اسمبلی کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے اور اس میں اس قسم کے الزامات ہوں گے یا کچھ ایسی کارروائیاں کی جائیں گی جس سے فیئر اور فری الیکشن نہ ہوں، تو جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس کی پرفارمنس پہ براہ راست اثر پڑتا ہے. تو یہ جو پارلیمان وجود میں آئی تھی، جو پہلے وہ بنی، یعنی دونوں الیکشن، ایک تو پارلیمانی الیکشن تو 2018 میں ہوئے، وہ انتہائی کویسچنیبل تھے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس چیز کو جاننا اور دہرانا بہت ضروری ہے کہ وہ جو آر ٹی ایس کا بیٹھ جانا اور اس کے نتیجے میں مصنوعی طور پر جس طرح سے پارلیمان میں لوگ بے تحاشا وہ لوگ بھرے گئے کہ جو شاید اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے تو وہ وہاں ان کی موجودگی کا کوئی جواز تھا نہیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک یہ پارلیمان جو 15ویں پارلیمان تھی، ویسے تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا، لیکن پہلے نسبتاً میں سمجھتا ہوں 2008 اور 2013 کے الیکشن میں اتنی خراب صورتحال نہیں تھی جتنی 2018 کے الیکشن میں ہوئی. تو جب وہ الیکشن 2018 کے نتیجے میں جو پارلیمان اس طرح سے آئی جس کا جواز ڈیوبیس تھا، مشکوک تھا، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں کہ جو پارلیمان کے دوسرے ایوان کے جو الیکشن ہوئے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جو جب اوپن دیکھ رہے ہیں حاصل بزن جو منتخب ہونے والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اتنے ووٹ ہیں، لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ حاصل بزن جو ہار جاتے ہیں. تو پارلیمان کی پرفارمنس کی جب ہم بات کریں تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دونوں ایوانوں کا جو اپنا وجود تھا اور جو ان کے انتخابات تھے وہ دونوں کویسچنیبل تھے، مشکوک تھے، وہ بالکل یعنی فیئر اینڈ فری نہیں تھے. اچھا، اب ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا جب پارلیمان وجود میں آ گئی، یعنی نیشنل اسمبلی جب آ گئی، تو نیشنل اسمبلی آنے کے بعد ظاہر سوال اٹھے. تمام پارٹیوں نے تحریک انصاف کو کسی طرح پارلیمان میں پہنچا دیا، لیکن اس پر جب سوال اٹھے تو میں لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. جب اعتراض کیا گیا کہ کمیٹی بنے اور یہ اس کی چھان بین ہو کہ یہ جو اعتراض لگائے جا رہے ہیں آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے اور دھاندلیوں کے، تو 30 ممبران کی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں 20 ممبر جو تھے وہ نیشنل اسمبلی کے تھے اور 10 سینٹ کے ارکان تھے. اچھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ الیکشن کے بارے میں جو اعتراضات ہیں ان کو دیکھے. لیکن ہوا کیا کہ وہ تقریباً 2 سال تک، کیونکہ وہ اس کی چیئر جو تھے وہ اسپیکر کر رہے تھے اسد قیصر صاحب، تو انہوں نے بالکل بے دلی سے اس کو چلایا اور پھر وہ 1.5-2 سال بعد وہ بالکل ختم ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں. اچھا، اور نتیجہ نہ نکلنے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اسی دوران میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ٹینیور تھی وہ ختم ہو گئی، یہ نومبر 2019 میں. اور جب وہ ختم ہو گئی تو وہی ساری پارٹیز جو اعتراض کر رہی تھیں ان سب نے یک زبان ہو کے جو قانون سازی کی، اس قانون سازی میں انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور نون لیگ بھی شامل تھی اور ظاہر ہے پی ٹی آئی تو تھی ہی. تو وہ یعنی پہلے سال کے اینڈ پہ تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا، سب لوگ خاموش ہو گئے، وہ الیکشن کی بات ختم ہو گئی. پہلے سال جو قانون سازی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ سارے قانون غلط بنے، پہلے سال میں کچھ قوانین اچھے بھی بنے. مثال کے طور پہ ابھی جب انہوں نے مثال دی تو مجھے یاد آیا کہ دیکھیں یہ قانون ایک بناتے ہیں اور اس قانون کو خود کیسا یہ بے اثر کر دیتے ہیں. ایک قانون بنایا گیا تھا وسل بلوورز کا، یہ 2019 کی بات ہے، ون آف دا فرسٹ، کیونکہ پہلے سال میں کوئی 10 بل پاس ہوئے تھے، 10 قوانین بنے تھے اور اس کے بعد پھر یہ تعداد بڑھتی گئی نا. پہلے سال میں 10 بنے، پارلیمانی سال کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے پارلیمانی سال میں 10، دوسرے پارلیمانی سال میں 30، تیسرے پارلیمانی سال میں 60
اور اس طرح سے اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی, اور آخر میں تو ہم نے دیکھا کہ آخری سال میں تو بالکل انہوں نے, بلکہ آخری دنوں میں تو تباہی پھیر دی یہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی انہوں نے. تو اس طرح سے بنے. تو جو ابتدائی جو قوانین بنے تھے ان میں ایک وسل بلور کی پروٹیکشن کا قانون تھا کہ جو وسل بلو کرے گا, یعنی اگر آپ کے ادارے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور اس کو کوئی اس کا کوئی پول کھول دیتا ہے, اس کا راز فاش کر دیتا ہے, تو وہ قانون بنایا گیا کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے وسل بلو, اور یہ وسل بلورز کے قانون دنیا بھر میں موجود ہیں. تو اٹ واز اے ویری پازیٹیو لا, بہت اچھا قانون تھا. لیکن جیسے ابھی عدنان نے بنایا کہ یہ قانون بناتے ہیں پھر فوراً اس کو بے اثر کر دیتے ہیں, اور جو جس کی تفصیل ابھی عدنان نے بنائی کہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آپ چیز آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اب کوئی بھی بندہ وسل بلوور جو ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کوئی یہ کہنے سے پہلے کہ میں کس چیز کو کون سا راز میں بتلاؤں, اور کیا جو بھی غلط ہوتا رہا ہے اس پہ میں خاموش رہوں ورنہ میری خود گردن پھنسے گی. تو اس طرح کے قوانین بنائے گئے. اچھا, تیسرا جو قانون سازی میں جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا رویہ تھا, کیونکہ یہ لوگ آئے تھے, ان کو زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جن کو پارلیمان میں ہونا نہیں چاہیے تھا. ان کی جو, اور خود عمران خان صاحب کا جو رویہ تھا انتہائی غیر جمہوری اور جمہوریت دشمن, بلکہ میں یہ کہوں گا. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ پورے 5 سال میں ان کی حاضری صرف 9% ہے. یعنی اگر 100 اجلاس ہوئے تو 100 میں سے صرف 9 میں وہ عمران خان پرائم منسٹر صاحب خود موجود تھے. یعنی ہی ڈیڈنٹ کیئر, ان کو پرواہ ہی نہیں تھی. اچھا, اس کے نتیجے میں جب آپ, اچھا پھر پارلیمان کے اندر بھی جو قوانین لائے گئے, یعنی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا جو 44 مہینے, بعض لوگ 3.5 سال کہتے ہیں, اس کو اگر ایگزیکٹ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 4.25 سال بنتا ہے. 44 منتھس میں انہوں نے زیادہ توجہ کس چیز پہ دی کہ پارلیمنٹ یہ پریسیڈینشل آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی کی جائے. تو انہوں نے کوئی 47 کے قریب پریسیڈینشل آرڈیننسز, 75 ٹوٹل پریسیڈینشل آرڈیننس تھے, اس میں 73 پی ٹی آئی کے تھے, 2 انہوں نے کولیشن گورنمنٹ نے دیے. اچھا, اور پھر انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کو بھی استعمال کیا. جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ایک آئیڈیل میرے خیال میں قانون سازی وہ ہوتی ہے جو ایک ہاؤس سے پاس ہو میجورٹی سے, اس کے بعد دوسرے ہاؤس کی انڈیپینڈنٹ میجورٹی سے وہ پاس ہو, تو وہ ایک اچھی قانون سازی ہے. اس کو بائی پاس کرنے کے لیے حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ جوائنٹ اجلاس بلاتی ہیں. جوائنٹ اجلاس میں وہ اپنی جو نیشنل اسمبلی کی جو اکثریت ہے اس کے ذریعے وہ سینٹ کو غیر مؤثر کر کے اپنی مجموعی اکثریت کے ذریعے وہ قانون سازی کر لیتی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 47 میں آرڈیننس کہہ گیا, لیکن اصل میں 47 جو تھے وہ جو جوائنٹ سیشن میں پاس کیے. اور انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ نے 34 بلز جو تھے وہ جوائنٹ سیشن میں پاس کیے. تو اس طرح کی تو قانون. اچھا, پھر تیسرا جو نقصان ہوا وہ یہی ہوا کہ زیادہ تر بلوں پہ, خاص طور پہ آخری دنوں میں, یہ تو پی ٹی آئی کا بھی طریقہ کار تھا کیونکہ پریسیڈینشل آرڈیننس یہ اس لیے جاری کرتے ہیں کہ اس پہ سیر حاصل بحث نہ ہو. لیکن یہ پی ٹی آئی کی تو خیر جو بھی کارکردگی تھی سو تھی, لیکن قانون سازی کے حوالے سے یہ جو مخلوط حکومت تھی اس کی کارکردگی میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ خراب رہی, کیونکہ انہوں نے اپنے 16 مہینوں میں جو مجموعی قوانین 322 پاس ہوئے ہیں, ان 322 میں سے 54% قوانین انہوں نے 16 مہینے میں پاس کیے اس اسمبلی نے پے در پہ. یعنی انہوں نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی قانون سازی کی, اور آخری دنوں میں جو قانون سازی ہوئی ہے 3 ہفتوں میں 76 بلز, جس میں سے 54 تو کہا جاتا ہے کہ آخری 2-3 دن میں انہوں نے پاس کیا. اور اس کی تفصیلات آپ دیکھیں, قائمہ کمیٹی کے سامنے ان کو جو کمیٹی پہ ڈسکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہونے دیا گیا, سیر حاصل بحث نہیں ہوئی, بدڑا در مطلب بل مسودہ لاؤ پاس کرو, فیکٹری لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو مجموعی طور پہ بات آگے ہوگی, دوسرے ساتھی بھی کریں گے. میں مجموعی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں, اگر پی ٹی آئی کی کارکردگی خراب تھی تو مخلوط حکومت کی کارکردگی اس سے بھی زیادہ خراب تھی. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, لیکن اب میں مائک حوالے کروں گا سینیٹر صاحبہ کے لیے. سینیٹر سیر کامران پلیز. جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی اچھی گفتگو کے بعد اور اسپیشلی ظفر اللہ خان صاحب کے موجودگی میں تو شاید کوئی جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کر سکوں گی جو کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپریشیٹ آپ اس کو کریں. لیکن یہ کہ ایک بحث جو ہے اس کو ضرور میں یہاں پہ انیشیٹ کرنا چاہوں گی کہ 15ویں قومی اسمبلی, اس کے دوران جمہوریت کمزور ہوئی یا جمہوریت بچا لی گئی. یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے.
اگر 2018 کے الیکشن جو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً جیسے نذیر صاحب نے بھی کہا کہ وہ الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان تھے, متنازع تھے. RTS سسٹم جس طریقے سے فیل ہوا, اور میں کہوں گی کہ مینیجڈ الیکشنز ہیں. الیکشنز کا اسی وقت کریڈیبلٹی ہوتی ہے جب اس کے اندر فیئرنیس ہو. ایسا الیکشن جس کو لوگ تسلیم نہ کریں اور اس کے اوپر سوال اٹھائیں اور اس کے جو ہے واضح اس قسم کے شواہد موجود ہوں کہ یہ الیکشنز مینیج ہوئے ہیں, تو ان کی بنیاد پہ قائم کی جانے والی اسمبلی سے آپ ایک مینیجڈ جو ہے لیجسلیشن کی ہی توقع کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک لیجسلیشنز جو ہیں وہ مینیج رہیں. لیکن اب یہ سوال ہے کہ کیا جمہوریت بچا لی گئی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے چیلنجز کے باوجود کہ جو چیلنجز اسمبلی کو درپیش تھے, آئینی بھی, قانونی بھی, معاشی بھی, اس کے اور عدالتی بھی, اس کے باوجود جمہوریت بچا لی گئی. جمہوریت کمزور ضرور رہی لیکن جمہوریت بچا لی گئی. اگر 2018 کے الیکشنز کے بعد, کیونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, تو میں ضرور اس بات کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی جس نے نہ صرف خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ آ کے قومی اسمبلی میں بیٹھے, بلکہ تمام دیگر جماعتوں کو بھی قائل کیا کہ وہ آئیں اور پارلیمان کا حصہ بنے, کیونکہ جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی گئی تھیں. اور یہ تیسری کنزیکٹیو اسمبلی ہے جس نے اپنی مدت جو ہے وہ بظاہر پوری کی, 2 دن پہلے ڈیزالو ہو گئی, لیکن یہ کہ مدت اپنی پوری کی. یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسی شک کا آئین کا استعمال کیا گیا ہو جس کی بنیاد پر اسمبلی کو جو ہے کوئی اور تحلیل کرے. یہ تحلیل جو ہے اسمبلی جو ہے خود اس وزیر اعظم نے کی اور ان کے ایڈوائس پر ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے کچھ پیش رفت جو ہے وہ بہتر تھی. پھر اسی طریقے سے یہ اسمبلی جو ہے اس نے بظاہر اپنی مدت پوری کی, لیکن وزیر اعظم پہلے کی طرح ایک روایت برقرار رہی کہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. اور لیکن اس کے اندر بھی میں کہوں گی ایک پہلو پھر مثبت ہے کہ جو طریقہ کار تھا وہ جمہوری تھا کہ ایک نو کانفیڈنس جو ہے تحریک کے ذریعے جو ہے وزیر اعظم کی تبدیلی جو ہے وہ ہوئی. تو یہ وہ تمام اہم معاملات ہیں جن کو جب تک ہم سامنے نہ رکھیں تو ہم ڈیبیٹ آگے نہیں بڑھا سکتے. جس طریقے کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد اسمبلیاں وجود میں آئیں, آگے چلیں, لیکن اس کے بعد بھی ایک ماحول ایسا برقرار نہیں رہا جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس ان کے درمیان ایسا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ اہم معاملات پہ مشاورت ہو اور اسمبلی کے اندر ایسا ماحول ہو جس میں لیجسلیشنز ہو سکیں. لیکن وہ ہم نے ایک اس قسم کا تناؤ دیکھا جو کہ میں سمجھوں گی, میں تو اس کو غیر فطری کہوں گی, کیونکہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو, یا جو ممبر پارلیمنٹ کا الیکٹ ہو جاتا ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ اس کو بہت زیادہ اپنی پرسنل انا اور پرسنل ایگوز اور پرسنل ایشوز کو پس پش ڈال کے بہت سارے جو ہے ایسے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کہ بیٹھنا پڑتا ہے اور بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ ایک تعلق یا وہ ایک ماحول نہیں ہو سکا. اسی وجہ سے آرڈیننسز کا سہارا لیا گیا. اور جب آرڈیننسز ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے آئین کا بھی قتل ہوتا ہے اور جمہوری روایات کا بھی قتل ہوتا ہے, کیونکہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ کار کو فالو نہیں کیا جاتا. ایسے جب کوئی بل ایوان میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ بل ایوان میں آتا ہے, متعلقہ قائمہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے, ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس بل کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر کسی ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے, اگر کسی شک کو متنازع سمجھا جاتا ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے, اس کو بہتر بنایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آ کے ایک ایوان سے پاس ہوتا ہے جیسے بھی نذیر صاحب نے بھی بتایا, اور اس کے بعد پھر دوسرے ایوان کو وہ ریفر ہوتا ہے. وہاں پہ بھی دوبارہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ بل آتا ہے اور متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے, وہاں پہ اس کا جائزہ لیا جاتا ہے, اور قائمہ کمیٹی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. تو عام طور پہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ میں یا ایوان کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ قائمہ کمیٹی کے اندر ایک مشاورتی عمل جو ہے ضرور چلتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت اچھی اور کامیاب لیجسلیشنز بھی ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب لیجسلیشن جو ہے وہ متفقہ ہو, کامیاب ہو, اس کی اسکروٹنی ہو, تو وہ پارلیمان کی فتح ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس عمل کا جو ہے وہ, میں دوبارہ یہ ورڈ استعمال کروں گی, قتل دیکھا, کیونکہ بہت جگہ پر جو ہے جو پروسیجر ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا, اس کو فالو نہیں کیا گیا. چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور شروع کا دورانیہ تھا اور اس کے اندر آرڈیننسز آئے, اور اہم ترین جو ہے ہم نے ایسے معاملات کا بھی سامنا آیا جیسے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی.
ایسے بھی معاملات آئے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز تھے یا اہم ترین پارلیمانی امور تھے یا جو ہے فیٹف کا ایشو تھا، لیکن وہ تمام لیجسلیشنز بجائے یہ کہ یا ان تمام معاملات کو ہم جو ہے وہ ایک مشترکہ جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے اس کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جاتا، ان کو جو ہے بلڈوز کیا گیا. اور مشترکہ جو ہے اگر میں کہوں گی کہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ ڈیل کرنے کی بات کریں تو میں آپ لوگوں کے سامنے دو ضرور لیجسلیشنز رکھوں گی. پہلے کی کہ جس میں جو ہے وہ یقیناً کچھ ہمارے تحفظات بھی تھے، لیکن پھر بھی پارلیمان نے ایک اسپرٹ دکھائی، جیسے نیشنل ایکشن پلان تھا جس کے اوپر جو ہے مشاورت ہوئی، ایک جو ہے کنسنسس بلٹ ہوا اور اس کے بعد وہ پاس ہوئی، حالانکہ اس کی کچھ شقوں پہ بھی اعتراض تھا. پھر اسی طریقے سے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد جو ایک ریزولوشن تھی پارلیمنٹ کی، وہ بھی ایک کلیکٹیو ریزولوشن تھی جس سے پارلیمنٹ کی آواز جب جاتی ہے وہ بڑی مضبوط آواز ہوتی ہے، اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ جو ہے جو پارلیمنٹری پروسیجرز ہیں، جو ڈیموکریٹک پروسیسز ہیں، ان کو جو ہے کمپرومائز کیا گیا. لیجسلیشنز جتنی بھی ہوئیں وہ ہیس میں ہوئی اور ایسے لگتا ہے کہ کمپرومائز لیجسلیشنز ہوئیں. اور جو کمپرومائز لیجسلیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں جس کا شاید اس وقت تو ہم ان کو اتنا فیل نہیں کرتے، لیکن جب آگے چل کے وہ کمپلیکیشنز آتی ہیں یا ان کی بنیاد کے اوپر کچھ مزید پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ غلطی کب ہوئی، کہاں ہوئی اور اس کا الزام جو ہے وہ کس کو دیا جائے. پھر جو ایک اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک غیر پارلیمانی یا غیر جمہوری چیز یہ تھی کہ جب نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کی تبدیلی ہو گئی تو اس کے بعد ایک جماعت جو کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ایک بہت مضبوط کردار ادا کر سکتی تھی، اس نے ماس ریزگنیشن دیے اور پارلیمان کے اندر ایک خلا پیدا کر لیا. اس خلا کے پیدا ہونے سے آئینی ترمیم کسی قسم کی ناممکن ہو گئی. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بحث چلتی ہے، ایک جو ہے وہ بہت بڑا فلا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ پاس ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے. وہ بل پاس ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی اسینٹ بھی آ گئی پریزیڈنٹ کی اور وہ جو ہے حصہ بھی بن گیا، قانون بھی بن گیا. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آ رہی ہے تو صدر صاحب ایک خط لکھ رہے ہیں، صدر مملکت، اور جو ہے الیکشن کمیشن ایک جواب دے رہا ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ آئین جو ہے وہ پریویل کرے گا، آئین سپرسیڈ کرے گا یا جو وہ ایکٹ. تو یہ ایک ایسی ایک ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی ہے جو کہ جس کا آگے چل کے اب اس کی تشریح کیا کریں گے، ہم اپنے وقتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہے کوئی اچھا اس کو جسے قابل تعریف عمل نہیں ہے اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ہوں گے. تو اسی طریقے سے ایک حقیقی اپوزیشن کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایک خلا رہا قومی اسمبلی کے اندر، اور بہت ساری جگہ پہ جہاں پر ایک بہتر لیجسلیشن ہو سکتی تھی یا جو ایک کلیکٹیو، دیکھیں جو نمائندے ہوتے ہیں منتخب وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے، ان لوگوں کے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے ایک ایسا خلا تھا جس کے اندر ایک ریپریزنٹیشن تھی نہیں. آپ ان کانسٹیٹوئنسی سے جہاں پہ وہ ممبرز جنہوں نے کسی پریشر میں آ کے اپنی مرضی سے یا اپنی پارٹی کی پالیسی کے تحت ریزائن کر دیا، انہوں نے ایک خلا پیدا کر دیا. اور اس خلا کا جو ہے نقصان جمہوریت کو بھی ہوا، قومی اسمبلی کو بھی ہوا، لیجسلیشن کو بھی ہوا. اور شاید یہ اس کو آج ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی تو یہ بات ختم ہو گئی، نہیں، اس کے اثرات بڑی دور تک جائیں گے اور اس کو ہم آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. پھر 2 دن پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل، میں تو اس کو قابل ستائش عمل نہیں سمجھتی. اگر سوچ یہ تھی کہ جو ہے اس سے 90 دن مل جائیں گے اور 90 دن کے اندر حلقہ بندیاں اور تمام جو مراحل ہے الیکشن کمیشن کے وہ مکمل ہو جائیں گے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں گے، تو ابھی جس قسم کی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کے پاس سے آئی ہے وہ تو اس بات کی نفی کر رہی ہے. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بہتر تھا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتیں جب اتنا ایک جو ہے وہ مرحلہ آ ہی گیا تھا کہ اتنے سارے جو ہے وہ اونچ نیچ کے باوجود جو ہے وہ کسی طریقے سے اسمبلی کو آگے چلایا گیا اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تو یہ جو ہے ایک آخری ٹائم کے اوپر ایک ایسا فیصلہ لے لینا جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یا تو وہ ill thought تھا یا جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے نتائج نہیں نکلے جس طریقے سے اس کو سوچا گیا تھا.
تو بہت سارے جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ ہیسٹ ہوتی ہے یا آخری دنوں کے جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ شاید آج ہم اس کے اثرات نہیں دیکھیں گے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ان کے منفی اثرات ضرور دیکھیں گے، اور ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے ایک جو ہے وہ آئین کی جو ہے بہت، میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سینٹیٹی ہے اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ لیجسلیشن ہو جاتی ہیں، لیکن ایک جو ہے یہ بھی ایک قومی اسمبلی کا بھی فرض ہے کہ اس بات کا بھی ایک جائزہ لے کہ امپلیمنٹیشن کیا رہی، لیجسلیشنز کے بعد رولز کتنے بنے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں یا پارلیمان اس کو اس سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے قوانین ہیں، آئین میں بہت ساری ایسی شکیں ہیں، لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھتے۔ میں سب سے زیادہ تو سب مجھے تکلیف ہے آرٹیکل 25A کی، جہاں پہ اسٹیٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس رسپانسبلٹی کو کوئی ایسا نظر نہیں آتا، نہ ہی جو ہے ان کے ایکشن سے کہ جی آپ بجٹ اتنا رکھیں کہ آپ ہر بچے کو تعلیم دے سکیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، نہ ہی ہمیں جو ہے جو لیجسلیشن اس کے بعد آئیں اس میں بہت ساری جو ہے وہ ہمیں ایسی کوئی پیش رفت نظر آتی ہے جہاں پہ کوئی سنجیدگی نظر آئے۔ تو خالی جو ہے لیجسلیشن جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، ان کے اوپر عمل کرنا، رولز کا بننا، ان کا امپلیمنٹیشن ہونا، یہ بھی جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں کچھ پازیٹیونیس بھی میں ضرور دیکھی کہ جو ہے ایک جو اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ گرتی ہوئی جمہوریت کو بچایا جائے، ان کی اپنی پریزنس جو ہے وہ بہت بہتر رہی جو ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ پھر جو کچھ انیشیٹوز تھے جیسے کہ آئین کو سیلیبریٹ کیا گیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سیلیبریشن صرف ہو، میں سمجھتی ہوں ایک اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں وہ جو بیسک نرسریز ہیں، جو بیسک جہاں سے میں جیسے اسٹوڈنٹ یونین کہوں گی کہ ان کے اوپر پابندی ہونے کے باوجود ایک شعور جو ہے ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں روزانہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، کبھی پریزیڈنشل سسٹم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کبھی جو ہے گورنر راج کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کبھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے تعلیمی نظام سے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے جو کہ ہمیں باشعور بناتے ہیں، جو کہ ہمیں جمہوریت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے جمہوری نظام کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے ہمیں اسے لے کے آگے چلنا ہے۔ نہ ہی ہم اپنے نئی جو ہے ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جی مورسی سیاست، لیکن ہم نئی لیڈرشپ کو تیار کرنے کی جو نرسریز ہیں ان کے اوپر پابندی ہے۔ تو آئی تھنک آئی وڈ کنکلوڈ ہیئر۔ شکریہ بہت بہت۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ۔ دو باتیں بڑی اہم انہوں نے، ایک تو یہ کہ جو اسمبلی کا 2 دن پہلے تحلیل کیا جانا، یہ انہوں نے جو بات کی میں پوری طرح متفق ہوں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب نے جو کروائیں کے پی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی، گو کہ انہیں آئینی طور پہ اختیار تھا، چیف منسٹر کو کر سکتے تھے، اسی طرح وزیر اعظم کو بھی اختیار تھا، لیکن یہ دونوں اقدام وقت سے پہلے اسمبلی کی تحلیل کے بدنیتی پہ مبنی تھے۔ اوور ٹو یو ظفر صاحب۔ اور بلیک ہول کا بھی باقی دوست جو یہاں موجود ہیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن جب اس پروگرام کا آئیڈیا میں نے ڈاکٹر ناظر صاحب سے ڈسکس کیا تو عام طور پہ رپورٹیں آتی ہیں 322 بل پاس ہو گئے، اتنے ہو گئے، لہٰذا یہ اچھی ہے وہ بری ہے۔ بائی دی وے یہ ساری فگرز غلط ہیں، کئی بل اس اسمبلی کی لسٹ میں 2 3 بار بھی ان لسٹ ہوئے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ اور تھا کہ ہم اسے کوالٹیٹیولی دیکھیں۔ پارلیمان کا لیجسلیشن تو اس کا کام ہے، سب سے پہلا حق ہے جو آبجیکٹیو ریزولوشن پری ایمبل کہتا ہے کہ مجھ پہ حکمرانی کا حق میرے منتخب نمائندوں کو حاصل ہے۔ الیکشن جیسے بھی ہوئے، پاکستان کا ہر الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے اور اس کے بعد کے آنے والے سیاسی بھنور بھی ہر مرحلے پہ موجود ہیں، لیکن جس دن یہ پارلیمنٹ آئی تھی تو اس کے میں 3 فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پارلیمان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 45 سال سے کم ہے تو آپ ینگ پارلیمنٹیرین ہیں، کیونکہ آپ کا رائٹ ٹو سٹینڈ کھڑا ہوتا ہے 25 سال قومی اسمبلی اور 30 سال سینٹ۔ 104 لوگ ایسے تھے 342 میں سے جو 45 سال سے کم عمر تھے قومی اسمبلی میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں موروثیت ہے ہر نشست پہ، پارٹیوں کی سطح پہ بھی اور اس میں بھی،
میں اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز کو ہیڈ کر رہا تھا. تو ہماری ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ممبرس ٹریننگ, اور یہاں مجھے کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے. 35 خواتین کا گروپ تھا اور میجورٹی اس میں پی ٹی آئی کی تھی. انہوں نے کہا وہ تو انتظار کریں, آپ ہمارے لیے پہلے ٹریننگ ارینج کریں, ہم پہلی بار پارلیمنٹ میں آئی ہیں, جو کریڈٹس ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. 154 اراکین تھے جو پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے تھے. اٹ واز اے ٹوٹلی نیو پارلیمنٹری کیپٹل, اور یہ آپ کو میڈیا میں ساری رپورٹوں میں کہیں بھی نہیں ملے گا. میرے کولیگ بیٹھے ہیں, ہم وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم ان چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرتے تھے. ہر ایک کا ایجوکیشنل پروفائل, 5 پی ایچ ڈی تھے, 102 تھے جو فورن کوالیفائڈ تھے. صرف 3 معزز اراکین تھے جنہوں نے اپنی تعلیم میں یہ لکھا کہ مڈل اور وہ, ورنہ کوائٹ امیزنگ اس میں وکیل ہیں, انٹرپرینور کے ہیں, کمال چیزوں, مثلا پورا ایک ایجوکیشنل کیپٹل تھا. ہم انفارچونیٹلی اسے یوٹیلائز نہیں کر سکے. نہ اس کا ادراک پارلیمنٹ کو ہوا, نہ ان کی رسپیکٹو پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا. وہ بارو کرتے رہے ٹیکنوکریٹک ویژن. اگر آپ وہ اپنے را مٹیریل کا انالیسس کرتے تو شاید اس میں انہیں بہت اچھا ٹیلنٹ ملتا, اور اگر را بھی تھا تو اسے پالش کیا جا سکتا تھا. کمز دی نیکسٹ اسٹیج. ہم پارلیمنٹ کی اسی ریپرزنٹیشن کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. پارلیمنٹ کے اجلاسوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. ٹو بی آنیسٹ, عمران خان کے خمیر میں پارلیمنٹیرینزم نہیں ہے. وہ 3 بار پارلیمنٹ میں آئے اور تینوں بار ریزائن کر کے چلے گئے. یہ ایک ان کے ہیٹرک ہے, اور اس پہ ڈاکٹر وسیم صاحب نے ایک دی پارلیمنٹیرین ہی نیور واز, دی نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا بہت عرصہ پہلے. آپ وہ ایک پریزیڈینشل فارم, ایگزیکٹو اتھارٹی کے گورننس کے قائل ہیں. خود انہوں نے اعتراف کیا کہ کسی کو فون کرنا پڑتے تھے, تو ہمارا تو مطالبہ تھا ایک کرنل کیوں چلائے, ایک جنرل تو کم از کم بھیجیں جو چلائے. تو یہ خود ان کا اعتراف ہے, یہ کوئی میری تحقیق نہیں ہے. سنا بعد میں بریگیڈیئر لیول تک کچھ کام پہنچ گیا تھا. تو اینی ہاؤ وہ بھی اس طرح ہوگا. ریپریزنٹیشن میں جب مرحلہ آیا کہ وہ خود کہتے ہیں فون کر کے بلانا پڑتا تھا. پارلیمنٹری کمیونٹی کمیونیکیشن سے بنتی ہے, کنسنسس سے بنتی ہے, آپ ملیں, بات کریں. ہمارے ہاں المیہ یہ شو کاز نوٹس مل جاتا ہے. اف آئی ایم فرام اپوزیشن, میں پرائم منسٹر سے ملا ہوں, اور اگر میں حکومت سے ہوں, اپوزیشن سے پینگیں بڑھا رہا ہوں, تو اس کا بھی شو کاز نوٹس مل جاتا ہے. حالانکہ پارلیمنٹری کمیونٹی میں کنورسیشن ہونی چاہیے. اور یہ کیوں ہونی چاہیے کہ صرف 3 چیزیں ہیں جس کے لیے آپ نے پارٹی لائن کو ٹو کرنا ہے: ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اینڈ بجٹ. باقی تمام قوانین پہ اگر میں اپنی پارٹی لائن کو کراس کرتا ہوں, یہ کیونکہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہرڈ ہے, ایک جاگیردار کا, ایک دوسرے جاگیردار کا, اس کے ساتھ ہوگا. تو کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اور مثالیں موجود ہیں, خواتین کے حوالے سے کئی قوانین آئے جو کنسنسس ہوا, تو وہ کنسنسس آئین انیبل کرتا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس, بائی دی وے یہ اسمبلی بڑی خود کفیل تھی. ماضی میں تو اسمبلی میں صرف 2 وزیر اعظم آتے تھے. اس دفعہ ہم نے 2 اسپیکر دیکھے, 2 ڈپٹی اسپیکر دیکھے, 2 لیڈر آف اپوزیشن دیکھے, 2 پرائم منسٹر دیکھے. تو لہٰذا ایکولی وہ ڈسپرس ہو گیا. ہر چیز میں ہم نے انفلیشن دیکھی. جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو انفارچونیٹلی اپوزیشن بینچز ڈی پاپولیٹڈ ہو گئے, جس کا بہت نقصان ہے کہ آدھی ادھوری پارلیمان رہ گئی. تو یہ تو تھا اس کا ریپریزنٹیشن کا. دوسرا ہے اس کا کام لیجسلیشن کا. یہ جب ہم گنتے ہیں نا, تو ممکن ہے ایک لا جو پاس کیا گیا وہ ریپیل ہے. ریپیل کا مطلب ہے کہ نہ وہ خود لا ہے, وہ صرف ایک ڈیکلیریشن ہے, بلکہ اس نے آپ کی ایگزسٹنگ اسٹیچو بک پہ موجود ایک لا کو کھا بھی لیا. میری جو اس کا انالیسز ہے اس میں زیادہ امینڈمنٹس ہیں ٹو دی ایگزسٹنگ لاز, لیکن کئی بہت اچھے نئے لاز بھی بنے. اور گیونگ کریڈٹ,
PTI کے دور میں جو ویمن کی انہیریٹنس کا لا بنا, زینب الرٹ لا بنا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو یہ PDM کے دور میں کرمنلائزنگ ٹارچر, بہت اچھا لا بنا. جو کارپورل پنشمنٹ کو کرمنلائز کرنے کا PTI کے دور میں بنا, اچھا لا بنا. اسی طرح ایلڈرلی سٹیزنس کے لیے بنا, تو وہ PDM یہ جو بعد والی حکومت میں, تو دیر از اے مکس ٹریک ریکرڈ کہ کئی نئے قوانین بنے جو رائٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور چیزوں کو بھی. آپریشنلائزیشن آف کورس جس طرح بات ہوئی ہے وہ چیلنج ہے. لیکن یہاں مجھے تو کچھ ایک اور گڑبڑ لگتی ہے. مارشل لاؤ سے میرا اعتراض یہ تھا کہ وہ پریس کانفرنس میں آ کے ایک LFO اناؤنس کرتے ہیں اور آئین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. بدقسمتی سے بوتھ عمران خان, انہوں نے سرکموینٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیجسلیشن. مگر مجھے ایک ہیومنلی بتائیں کہ جوائنٹ سٹنگ میں 33 لا ایک دن پاس ہوتے ہیں PTI نے, اور ماشاءاللہ یہ جو گئے ہیں انہوں نے بھی 14 تک تو یہ بھی پہنچے ایک دن میں 14 لاس جوائنٹ سٹنگ میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس لا پہ ڈیبیٹ کر سکیں, ڈسکس کر سکیں اور اس کے بعد اسے لائیں. تو دس واز اے ویری نیگیٹو ٹرینڈ, ڈینائنگ دی پارلیمنٹس اٹس اوریجنل ورک کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں. 76 لاس جو ابھی اس پچھلوں نے پاس کیے ہیں اس میں سے میجورٹی نے کمیٹی سٹیج کو ڈاج کیا کہ کمیٹیز کو وہ ریفر ہی نہیں ہوئے. تو لہٰذا یہ بھی سیکنگ دی وزڈم, ڈائسیکٹنگ کہ اس میں, اسی لیے اس میں ٹائپوز ہیں اور وہ کھڑے ہیں آئین کے لیونگ آرٹیکلز, جس کی مثال ادھر دی گئی. میں اور دے سکتا ہوں. ایک لا کو سپریم کورٹ نے الٹرا وائرس قرار دے دیا. مثلا یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین کی ایکسپلسٹ کلازز کے خلاف, مثلا یہ سینسس کی بات ہو رہی ہے, وہ انٹر پروونس ڈسٹریبیوشن آف سیٹس کی بات کرتا ہے, انٹرا پروونس کی وجہ سے الیکشن 120 دن لیٹ نہیں کرنے کی اجازت دیتا. تو ایک ایسی ٹرینڈ, میں اس کو کہتا ہوں پارلیمانی LFOs, کہ یہ ایسے لاز آئے ہیں جو آئین کی زندہ کلازز کے خلاف ہیں. اب مثلا الیکشن کمیشن کا ایکٹ سبارڈینیٹ ہوتا ہے آئین کے, تو آپ اس کو رونتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بہت نیگیٹو بات ہوئی ہے. دوسرا, کل کو کبھی بھی ایڈجوڈیکیشن ہوگی تو ہمیں اس کی ڈیبیٹس نہیں اویلیبل ہوں گی کہ واٹ واز دی انٹینٹ آف دی لیجسلیٹرس, کہ اس لا کو بنایا کیوں تھا. مثلا یہی جو آپ نے بہت ریپریسو لاز ہیں اور کئی معاشروں میں ان وار لائک سچویشنز میں بنتے ہیں, دین ان کے اندر سن سیٹ کلاز رکھی جاتی ہے, جیسے پچھلی حکومت نے ایک لا ملٹری کے حوالے سے کیا تھا کہ بھائی یہ ٹائم بینگ ایک مسئلے کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, بعد میں یہ نہیں ہوں گے. تھینکس گاڈ کسی کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی 15ویں اسمبلی کی لائف میں, ادروائز یہ آئین کا بھی حلیہ بگاڑ دیتے. یہ ایک مثبت بات ہے. تیسرا کام ہوتا ہے, تو لیجسلیشن پہ میں یہ کہوں گا, جو یہ بات کہ جی دونوں ہاؤسز, وہ ایک سکیم رکھی گئی تھی. جوائنٹ سٹنگ میں آپ بلڈوز کرتے ہیں. PTI کے دور میں پھر بھی وہ جاتے تھے جوائنٹ سٹنگ میں کیونکہ لیپس ہو جاتا تھا سینٹ میں, سینٹ اپوزیشن ڈومینیٹڈ تھی. بعد میں بھی اپوزیشن ڈومینیٹڈ تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس نے وہ ریزسٹ نہیں کیا. تیسرا رول ہے پارلیمنٹ کا پیسے بانٹنے کا. ماشاءاللہ ممبران پارلیمنٹ کو پہلے صرف ڈیولپمنٹ فنڈز دیتے تھے, اب ساتھ یونیورسٹی کا چارٹر بھی دیتے ہیں اور آخری دنوں میں اسلحے کا لائسنس بھی دیتے ہیں. تو پیکج بڑھ گیا ہے اور یہ غریب قوم کے لیے, اور وہ بھی جورسڈکشن سے ہٹ کے. ایجوکیشن از اے ڈیوالو سبجیکٹ. جتنی یونیورسٹیوں کو چارٹر دیا گیا ہے, باخدا اسلام آباد میں بمپر ٹو بمپر یونیورسٹیاں ہوں, لیکن ہاؤ کم آپ صوبوں کی یونیورسٹیوں کا چارٹر اسلام آباد میں دے رہے ہیں, جس پہ کچھ ڈیبیٹ بھی آئی ہے, کچھ لاز واپس بھی ہوئے ہیں. باقی بجٹ کے حوالے سے
जब तक हमारे बजट में सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोविज़न है आइन में, तब तक एग्जीक्यूटिव वायलेट करती रहेगी। और माशाल्लाह पीटीआई क्योंकि आई ही फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के बाद थी, उन्होंने भी सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल बिल्स भी पास किए हैं और माशाल्लाह ये बाद वालों ने भी किए हैं। तो जो पर्स के ऊपर पार्लियामेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं रहा। कमेटीज़ में हमने बड़ी अचीवमेंट की थी कि हमने मेजॉरिटेरियनिज़म को डिफीट किया था। हमारी कई कमेटीज़ हैं, पार्लिमानी कमेटीज़, जो हेडेड बाय अपोजिशन भी हैं, जो कि ज़ाहिर करता है कि सिर्फ ये हुकूमत की डोमिनेटेड नहीं है। उनमें ज़्यादा काम होना चाहिए था। कुछ अरसा कोविड ने खा लिया, लेकिन उसके बाद भी जब हमने देखा कि लोगों के मसलन ख़ास तौर पे लॉ एंड जस्टिस ने बुलाना शुरू कर दिया प्रोडक्शन ऑर्डर पे ख्वाजा साद रफ़ीक को, क्योंकि उसके चेयरपर्सन दोनों स्टूडेंट लीडर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आइंदा कमेटी का इजलास स्पीकर की इजाज़त के बाद होगा, तो लिहाजा उसको भी स्कटल किया गया। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की कार्रवाई को महदूद किया गया। ये एक बुनियादी तासुर बनता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव्स की तरफ आएँ, रिचुअलिस्टिक कॉन्टीन्यूटी थी, लेकिन क्या अगर रिचुअलिस्टिक कॉन्टीन्यूटी मेरी स्टैचू बुक को कंफ्यूज कर जाती है, मेरी शहरियों के अंदर जमहूरियत के अंदर कॉन्फिडेंस को इरोड करती है या वीकन करती है, तो क्या ऐसी सिर्फ रिचुअलिस्टिक कॉन्टीन्यूटी को मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए? परहैप्स मेरे जैसा बंदा भी पहली बार जिसका ईमान है पार्लिमानी इदारों पे कि लगता है कि हमारी सियासत ने हीरे की अंगूठी चाट के ख़ुदकशी कर ली है, और इसमें सिर्फ टाइम बाय करने के लिए कि जी फ़लाँ ने रिटायर होना है तो लिहाजा अब रिटायरमेंट्स तय करेंगी कि पाकिस्तान का सियासी नक्शा क्या होगा, पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या होगा, किस पार्टी को 2 कदम आगे जाने का और 2 कदम पीछे हटने का। तो मैं इसे समराइज़ करूँगा, सॉरी 15th पार्लियामेंट, पब्लिक में आपने आइन भी मनाया, मैं ख़ुद उनका हिस्सा रहा, शहरियों के लिए भी ओपन किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर सब्सटेंटिव बिजनेस, नो स्टेप फॉरवर्ड, मैनी स्टेप्स बैक। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। और मैं शुरू में कहना मैं भूल गया, असल में इस प्रोग्राम का, इस सेशन का आइडिया ज़फ़र साहब ने ही सबसे पहले फ्लोट किया था, इनिशिएट किया था और मुझे कॉल करके कहा था। तो ये सारा सेशन जो है वो इनकी इनिशिएशन की बदौलत हुआ है। तो अब नाउ द सेशन इज़ ओपन फॉर, फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप ये ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि 4 लोग यहाँ हैं, तो उस सवाल का जवाब सवाल आप किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर खालिद है। मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से। मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ज़फ़र साहब से है। ज़फ़र साहब, मेरे क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जैसे आपकी बातों से पॉजिटिविटी ज़्यादा ज़ाहिर हो रही थी एज सच, तो इस पॉजिटिविटीज़ को देखते हुए क्या आप ये समझते हैं खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क इसी आइन और इसी स्टेटस को के तहत ही चलता रहेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है ज़फ़र साहब, क्या आप नहीं समझते हैं कि रोज़े अव्वल से लेकर 15वीं असम्बली तक ये जितना भी जमहूरी माहौल है, और जैसे आपने अपनी बातों में भी बताया, वर्ष से वर्षतर होता चला गया है, तो क्या अभी भी आप समझते हैं खुदा न खास्ता हमें इसी सेटअप में इसी जमहूरियत को लेके आगे चलना चाहिए? थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने वैसे जो कारकर्दगी का अपनी तरफ से बहुत बेरहमाना एनालिसिस करने की कोशिश की, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि हमें आइन इसी की छतरी के आगे चलना है। ये पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। इन कवानीन के ऊपर भी अगर कल को कोई एक जमहूरी पार्टी आती है जो इन जालमाना कवानीन को अमेंड करती है, तो ये कवानीन भी पत्थर पे लिखे हुए नहीं है। हाँ, नया निज़ाम आप लाना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता ये है कि आप मसलन एक हमारे चीफ जस्टिस होते थे, उन्होंने जमहूरी हुकूमतों को खूब पामाल किया। मुझे अब वो रिटायर्ड हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। उन्होंने रिटायर होने के बाद सियासी जमात बनाई, और उनकी सियासी जमात का मंशूर है कि पार्लिमानी निज़ाम यहाँ पे नाकाम हो गया है
اور صدارتی نظام آنا چاہیے. یہ ان کا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ منشور ہے, اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا. ماشاءاللہ پورے ملک سے انہیں 3,000 ووٹ ملے, ہاں, ہر جگہ سے. تو ایک لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا قانون کی حکمرانی کا اس ملک کی بنیادوں کے اندر حصہ ہے. یہ فیصلہ ہاؤس آف کامنز کے ایک ایکٹ کے تحت ہوا. یہ ٹرانسفر آف پاور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ہوئی. اس ملک کے جغرافیے میں کس کس نے شامل ہونا ہے, یہ فیصلہ اس ملک کی صوبائی اسمبلیوں نے کیا. جن علاقوں میں صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے کوئی تصادم تھا وہاں ریفرینڈم ہوا, اور جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں انہوں نے ایکسیشن کیا. کیونکہ یہ ڈیموکریسی کی پروڈکٹ ہے تو چلے گی ڈیموکریسی سے, لیکن ڈیموکریسی کے اپس بھی آتے ہیں, لوز بھی آتے ہیں. آج تو ہم سے لوکل گورنمنٹ کا لا نہیں بن پایا. یہ ماشاءاللہ پچھلی اسمبلی میں اسلام آباد کا تک کا ہم نہیں ٹھیک کر سکے, تو کہاں آپ نئے آئین کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نیا آئین چاہیے, یہ ناقابل عمل ہے, میری رائے اس سے مختلف ہے, لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو یہ حق بھی اسے آئین دیتا ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی بنائیں جو 2/3 میجورٹی لے کر آئے اور اس میں فنڈامنٹل چینجز کرے. لیکن اگر یہ کوئی کسی نے جس طرح یہ ادھوری اور بغیر ڈبیٹ کی امینڈمنٹ سے چینج کرنا ہے, میں اس کے بھی خلاف ہوں. کسی نے ایل ایف او سے کرنا ہے, آر سی او سے کرنا ہے, پی سی او سے کرنا ہے, میں اس کے بھی خلاف ہوں. I don't know who will answer this question, but I will ask. Why was the Parliament in a rush to pass the Official Secrets Amendment Act and Army Amendment Act and others? Isn't it basically setting a landmine for themselves? Like today they may be in government, but when they will be in opposition, then all these amended acts will be used again. Can be used again. So why in a rush to make these amendments to the acts, which will basically put themselves in trouble? Well, thank you for that question. I think political parties, given the current circumstances, this is not a justification, it's an attempt to explain why they've done this. There's been so much pressure on them to try and address the Pakistan Tehreek-e-Insaf question itself, its genesis being in a particular kind of relationship with the establishment. And so these attempts to amend not just media related laws, but the Official Secrets Act and the Army Act are all specifically, if you look closely, aimed at trying to undo what the establishment unleashed on the country and on democracy. But you're absolutely right. History tells us, and tradition indicates, that all these short-term benefit aimed amendments will come back to bite them, and even bite them even before the new assembly comes into being. But then that's this whole question about how much consensus can you generate. So much polarization has been induced in society and in the polity that everybody is only thinking of their survivals and what kind of compromise they can enter into. But this is not going to last. Even expanding repression has its own limits and comes with a set of their own consequences. We are seeing all this the public and becoming disenchanted and disillusioned with the way their rights are being trampled. This will, I think, take care of these changes in the coming days. السلام علیکم. مائی سیلف اویس چودھری. میم آپ سے کویشچن ہے کہ پارلیمنٹ ایک بہت بڑی پاور ہے, اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں شاید انہیں اس بات کا ابھی تک آئیدہ نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی پاور ہے یا کس منصب پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جتنے بھی بلز پاس کیے جاتے ہیں وہ جو پبلک ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے سر نے بتایا کہ مال پریکٹسز کے لیے وہ جو بل تھا وسل بلور کا, ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, لیکن جو بل پاس کیے جاتے ہیں جو کہ بلونگ کرتے ہیں یا جس کے تانے بانے ایک مخصوص ادارے یا ایک کہہ لیں کہ کمپنی سے جا ملتے ہیں, اس پر فوری عمل درآمد ہو جاتا ہے.
تو یہ اب کب سمجھیں گے سیاستدان, اب کیا کیا جائے آگے, تھوڑا سا اس کا بتائیں, کیونکہ ہمیں تو بہت امیدیں ہیں پارلیمنٹ سے. اور اسی سے ملحقہ سوال ہے, آپ نے جو بات کی پیپلز پارٹی کی کہ ہمیشہ جمہوریت کو انہوں نے سنبھال لیا, تو وہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی سابقہ رکن رہی ہیں ایوان بالا کی, کہ وہ بھی یعنی کہ ایک سائڈ پر کھیلتے ہیں؟ ابھی 90 دن میں انتخابات کا معاملہ تھا جو اپریل میں ہوا, تو فرحت اللہ بابر صاحب وہ تب خاموش رہے ہیں, ان سے سوال بھی کیے گئے, لیکن ابھی یہ جو بل پاس کیے گئے ہیں 14 یا جتنے بھی, وہاں وہ بول اٹھے ہیں ایوان میں, سینٹ میں, کہ جی یہ قائمہ کمیٹی میں بھیجیں یا ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئے, سارا کچھ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی بھی نظریہ ضرورت کے تحت جب کوئی موقع اس طرح کا آتا ہے تو تب وہ اپنا وہ جو ایک امیج ہے کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو نرش کرنے کے لیے وہ بول اٹھتے ہیں, لیکن جب کیونکہ جتنے بھی بل پاس ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی اسی ایوان کا حصہ ہے جس ایوان سے پاس ہوتے ہیں, تو تب وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں ریلیکٹنسی شو نہیں کرتے؟ اس پر کائنڈلی ذرا. دیکھیں آپ کا سوال درست بھی ہے اور میرے لیے ذرا مشکل بھی ہے جواب دینا, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ترامیم ہو گئیں یا جو تھوڑا بہت بلوں کو بہتر بنایا گیا وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے. اگر اگر پیپلز پارٹی اپنا رول پلے نہ کرتی, لیکن ڈیفینیٹلی جمہوریت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی مستحکم ہوگی. اتنی مستحکم بھی نہیں ہے اور اتنی مضبوط بھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. چاہتے ضرور ہیں اور ایک بہت طویل اسٹرگل بھی ہے, اور پیپلز پارٹی نے اس کی بہت جو ہے وہ کاسٹ بھی پے کی ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت اہم تھا کہ جو جمہوری نظام ہے وہ چلے, اور اسی طریقے سے کچھ بلز جو کہ جن کے اوپر کچھ ترامیم ہوئیں اور ان کو بہتر بنایا گیا, جیسے جو ہے بغیر جو ہے وہ وارنٹ اریسٹ کی بات تھی, یا جو ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر الیکشن ایکٹ کے اندر جو ایک تبدیلی تھی کہ لامحدود جو ہے وہ دے دیے جائیں اختیارات نگران حکومت کو. تو پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں اپنا رول ضرور پلے کیا ہے, لیکن جو ہے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یس وی آر آل ان اے کمپرومائز سچویشن. ہم بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرتے بھی ہیں, لیکن بہت سی جگہ پر جو ہے ابھی جو انڈیویجول پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اتنے با اختیار بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ڈیسیشنز کے لیے ہم پارٹی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں, اور پارٹی لیڈرشپ کے پاس اپنے بھی کچھ جو ہے وہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. شاید میں یہی کہہ سکتی, اس سے زیادہ نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کی زلفوں سے آپ گھائل ہیں ان کے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں. صرف آپ کی بات کو اس کو کرتے ہوئے 12 الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں, جنرل الیکشنز. 5 بار لوگوں نے پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا ہے. 2 بار بھٹو صاحب, 2 بار بے نظیر صاحبہ, 1 بار یوسف رضا گیلانی والی گورنمنٹ تھی. 3 بار نواز شریف کی گورنمنٹ کو نون لیگ کو الیکٹ کیا ہے. 1 بار تو وہ جعلی حکومت تھی شوکت عزیز والی, مشرف والی. 1 عمران خان کی گورنمنٹ تھی. سو آئی تھنک کہ لوگوں کا جو وزڈم ہے وہ بار بار کا جو کانفیڈنس ہے ان پارٹیز کے لیے جو جن کا ڈاکیومنٹڈ جد و جہد ہے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. پاکستان میں جمہوریت پہ انسسٹ کرنا اور پارٹیز کو ایک ایسے ڈیفیکلٹ سچویشن میں اتار کر, جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک جس طرح آپ نے کہا کہ اس بار بھی عمران خان بھی جیل چلا گیا ہے, وہ بھٹو جان سے چلا گیا, بے نظیر جان سے چلی گئی. جلا وطنی, جیل, پھانسی اور سڑکوں پہ مارے جانا وزیر اعظموں کا ہے. اس کے باوجود لوگ بار بار جمہوریت میں ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان پارٹیز کو اپنا ٹرسٹ دیتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس بھنور سے ان کو نکال سکیں گے. السلام علیکم. میرا کویشچن ظفر صاحب سے ہے. ظفر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ہم نے لیجسلیٹو گرڈ لاک سے بچنے کے لیے جوائنٹ سیشنز کا سہارا لیا, ہم نے پارلیمنٹری پریزیڈینشیل آرڈیننسز کا سہارا لیا. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو ہم نے ٹرانسلیشن کرنی تھی عوام کے حقوق کی بلز میں اور اپنے ان سب چیزوں میں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز ہو گئی. تو جن LFOs کی آپ بات کر رہے تھے, لیگل فریم آرڈیننسز کی, کیا وہ اب اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہیں؟ کیونکہ پس منظر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو کیا اب جو اصل حقدار ہیں تنقید کے, ان کو تنقید کی جائے, یا ہم ہمیشہ کی طرح سیاستدانوں کو ہی تنقید کا سامنا ہم بنایا جائے؟
دیکھیں میں ان کی تنقید تو بڑا واضح ہوں کہ ان کا تو کوئی اختیار نہیں بنتا ایل ایف اوز کا اور آر سی اوز کا پی سی اوز کا. میں کوئی سیاستدان کی تنقید ان کی نفی کر کے نہیں کہہ رہا. ابھی ایک پہلے سوال میں کہا تھا کہ اسی آئین کی چھاؤں میں چلنا ہے, اتنی جمہوری راستوں سے چلنا ہے. پچھلے سوال کے جواب میں میرے ذہن میں بلاول کی آخری اسپیچ یاد آ رہی تھی کہ ہم جن کو متعلقہ اداروں کو دائرے میں رکھنا چاہتے تھے ہم اس میں ناکام ہوئے. تو ان فیو ورڈز ہی ہنٹڈ یہ ایک کمپرومائزڈ پالیٹی ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا, اب دیکھیں لا میکنگ کے اوپر ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے. ہمیں کیوں یہ کوئی 11th hour سلیوشن نہیں ہے. جب ہم غلام تھے, ڈاکٹر صاحب آپ بھی لاز اور ان کو دیکھتے ہیں, پینل کوڈ جب بن رہا تھا پتہ ہے کتنے سال بحثیں ہوئی تھیں. ہر 10 سال کے بعد کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا پیکیج آتا تھا. پورے کلونیلزم کی جو پارلیمنٹ ہے جو یہاں پہ رہیں, اس میں بھی ظالمانہ قوانین بنتے تھے. رولٹ ایکٹ بنا, قائد اعظم نے استعفیٰ دے دیا. یو ول بی سرپرائزڈ. سولنگی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پپس میں بڑا اچھا ڈیٹا بنایا. جو ہماری اسٹیچو بک میں آج بھی 202 قوانین ہیں جو کلونیل ایرا کے ہیں, لیکن اس میں آرڈیننسز صرف ورلڈ وار 1 کے دنوں میں اور ورلڈ وار 2 کے دنوں میں. ہم نے اس کو یہاں ایزی لیجسلیشن کا رستہ بنایا ہوا ہے. ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ لا کا جو پورا سائیکل ہے کہ لا کی نیڈ کیا ہے, لا کس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے, کہیں آلریڈی کوئی لا اس کو ایڈریس تو نہیں کر رہا. پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, ڈیلیبریشنز ہوں کمیٹی میں. اسی لیے اس کو فرسٹ ریڈنگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ اس کا تھارو انالیسز ہوتا ہے, اور اس میں کئی بار امینڈمنٹس آتی ہیں. اور آپ کو حیرانی ہوگی, یہ آپ کا تاثر ہے کہ اس کمیٹی میں ایگزیکٹو آ کے آپ کے ایک ایک کلاز کو کنٹیسٹ کرتی ہے. مجھے یاد ہے سینیٹر صاحبہ نے سیوک ایجوکیشن کا ایک لا جو پاس بھی ہو گیا, تو میں کہیں ٹریول کر رہا تھا, کہتے ہیں جی وہ منسٹری نے تو یہی اعتراض دیے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس کا یہ جواب دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایک پوری کنٹیسٹیشن کا پروسیس ہے. تو پھر اس کے بعد اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز ہوتی ہیں, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہم لوگ لا سکولز میں پڑھایا نہیں جاتا. ہمارے کئی دوست بیٹھے ہیں, لیجسلیٹو ڈرافٹنگ, اٹ از اے بیڈ ڈرافٹنگ. یہ ہر ایک کے ہاتھ کی ہتھ کڑی بنے گی, زنجیر بنے گی, جس قسم کے لاز ہم نے پاس کرنی ہیں. ہم اس کو زیادہ سیریس لیں, اس کے اوپر زیادہ ٹائم ڈیووٹ کریں. بلکہ میں تو جو نیکسٹ جنریشن آف پارلیمنٹری ریفارمز کی بات کر رہا ہوں اب, اس میں یہ کہوں گا کہ یہ سٹنگ اور ووٹنگ کی میجورٹی سے قوانین پاس نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے کورم لازمی ہو اور میجورٹی پاس کرے. عام ڈیبیٹ کے لیے کورم ختم کر دیں, ہر کوئی بات کرے, سوالوں کے جواب ہوں. لیکن لا کی لیجیٹیمیسی کے لیے ہمیں اس کے لیے ایک بینچ مارک کہ یہ لا, اب تو 6 بندے بیٹھے ہوں, ان میں سے 4 کہیں کہ جی ہم یہ لا بناتے ہیں, تو وہ لا بن جائے گا. اگر کسی نے کورم پن پوائنٹ نہیں کیا, میں یہ ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن کورم سے کم لوگوں کی موجودگی میں قوانین پاس ضرور ہوئے. میں مان رہا ہوں نا, تو اسی لیے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. دوسرا, پھر لاز کی پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی بھی ہونی چاہیے. اب یہ لاز زیادہ تر ایسے بنے ہیں جو عوام کے سر پہ ڈنڈا کبھی مارنا ہو ممکن. یہ نہیں ہے کہ کل سے ہی انہوں نے ہر گھر پہ چھاپا مارنا شروع کر دیا یہ وہ, لیکن انہوں نے ایک ڈنڈا چھپا کے رکھ دیا کہ ذرا اگر پولیٹیکل انریسٹ ہوگا, موومنٹ ہوگی, ڈیمانڈز کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, تو ان کے پاس ایک ایسا تازیانہ ہوگا کہ آپ ضیاء الحق کے کوڑے بھول جائیں گے. جی, میرا نام سمیر خان ہے اور میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی ہے. بٹ میرے کوشچن کرنے سے پہلے آپ نے میرے کوشچن کا جواب اپنے ابھی لاسٹ اسٹیٹمنٹس میں دے دیا. وین یو سیڈ کہ the bad drafting of the legislations which is coming to the National Assembly or the Senate is a very high proof of the incompetency of the parliamentarians which are unfortunately there. I can relate an example to this.
ہم نے ایک انالیسس کر کے دیا پارلیمنٹیرینس کو کہ 107 ڈفرینٹ لیجسلیشنس کو ہم نے چائلڈ رائٹس پرسپیکٹو سے جب اسٹڈی کیا تو ہمیں صرف یہ بھی دیکھنے کو مل گیا کہ دی ڈیفینیشن آف چائلڈ از ناٹ رائٹ ان میجورٹی آف دی لاز. ایگزیکٹلی. سو اف ان 5 سالوں میں اگر ہماری پارلیمان نے یہ ایک میچ نہیں کر سکے تو ان کی انکمپٹنسی کو ہم اور کسی چیز سے تو ریلیٹ کر ہی نہیں سکیں گے. What my question would be with from you all جی کہ what are the key concrete way forward you would like to recommend کہ اگلی پارلیمان جو آئے ان کو کیا ایک ایسا اسٹیپ کرنا چاہیے so that we can say کہ ہاں جی something has been done. سب سے ہے تو میں صرف ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کر کے دیکھیں یہ ڈیبیٹس مثلا یہ نہیں ہے کہ سٹیزنس ڈیبیٹس ہیں تو پارلیمنٹ میں نہیں آئیں. جب یہ آیا کہ بھئی لیجسلیٹرز کا کام تو ہے قانون بنانا اور بنا دیا تو اس کے بعد قانون کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ عمل ہوا نہیں ہوا تو سینٹ انڈر سینیٹر رضا ربانی constituted a committee on delegated legislation اور اگر اس کی رپورٹس آپ پڑھیں وہ سینٹ کی ویب پہ ہے. law wants us to go in this direction, executive took us in that direction. تو لہٰذا ایک پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی کا کلچر ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو آپ ایج کا بتا رہے ہیں نا ایج کی اس کا کانٹیکسٹ ہے. مثلاً اب آئین کہتا ہے ہیزرڈیس لیبر نہیں ہونی چاہیے بچے اس عمر تک. سائملٹینیسلی رائٹس کا ایک اور آرٹیکل کہتا ہے کہ 16 سال تک تو اسے اسکول میں ہونا چاہیے. تو بہت ساری اسی طرح میرج کے حوالے سے ووٹ کے حوالے سے اس پہ ہماری ایک معزز رکن تھیں مہناز اکبر صاحبہ انہوں نے بہت بلز دیے کہ اس کو ہمیں ریکنسائل کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ایوالو ہوا ہے. جو 14 سال کی عمر آئی تھی 73 میں جو 16 سال تک تعلیم میں ہونا چاہیے یہ آئی تھی 2010 میں. تو سماج بھی ایک ارتقا کر رہا ہے. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں پہلی ایج آئی تھی کلونیل زمانے میں اس کے بعد اس کو کچھ گریجویٹ کیا اور اب اگر ہم اڈلٹہڈ پہ اسے لے جانا چاہتے ہیں تو سماج بھی اس کے ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہا ہے. تو میں مانتا ہوں ڈرافٹنگ کو کیسے بہتر کیا جائے. عامر بیٹھے میں نے پچھلے دنوں انہیں ایک ٹاسک دی. یہ وہ دوست ہیں جو پارلیمان کو اسسٹ کرتے ہیں. اگر کسی ایم این اے کو لاء لکھنا نہیں آتا اس کا کوئی قصور نہیں وہ لاء گریجویٹ نہیں ہے وہ کسان ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اسسٹ کرتے ہیں. لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کے یونٹس ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز ہے حکومت کے پاس ایک اپنا میکنزم ہے ڈرافٹنگ کا. پرائیویٹ ممبر بل تو ہوتے ہی کم ہے زیادہ تر تو آفیشیل ڈومین سے آتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ چیٹ جی ٹی پی سے کہیں کہ پاکستان کے لیے ایک ہیومن رائٹس کا بڑا اچھا لاء ڈرافٹ کرے. اینڈ ٹرسٹ می ڈرافٹنگ واز بیٹر دین دی ڈرافٹس مین آف آور منسٹریز. سو ناؤ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جنریٹ یہ ہم نے کیا ہے. مجھے اگلے 2 دنوں میں ایک ٹریننگ ڈلیور کرنی ہے تو اس میں پھر میں نے خواتین کے حوالے سے بھی ہم نے ایک لاء ہاں اینڈ ٹو بی آنیسٹ اس کی باؤنڈریز اس کی اسپرٹ واز مچ بیٹر دین دی ہیومن ون. اب اگر اس کے اندر ہیومن انپٹس بھی ڈال دیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو چینج. نہیں ٹو بی آنیسٹ ہیں ابھی میں نے ہمارے پپس کے ہی ایک کولیگ جام اسلم گئے اور بھی ہیں اور ٹو بی آنیسٹ ہم کیونکہ ایشوز بیس تو کرتے نہیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے پورے آئین کا ریویو کیا لاء منسٹری ویمن کاکس سب نے مل کے فرام دی جینڈر لینس کہ یہ جو کیونکہ میسکولن لینگویج کا استعمال اس وقت سے آ رہا ہے جب ویمن کا رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن نہیں تھا ریپرزنٹیشن کم تھی. تو ہمیں سروائے 2-3 ایسے ہیں جن کا ڈیوائن یا پروفین سے تعلق ہے کیونکہ پروفیٹہڈ کے حوالے سے یا ساورینٹی کے حوالے. ادروائز اگر آپ پراپر ناؤن اور پلورل ناؤن یوز کریں تو آپ انجینڈر کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن پورے کا پورا. اور اف پاکستان ٹیکس دس لیڈ
تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ڈرافٹسمین ہیں اور ضرورت ہے. یہ ایک بڑا کرٹیکل سوال ہے کہ جی وہ ہے نہیں. ہم نے کلونیل ٹیمپلیٹ سے نجات لینی ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈرافٹس, ہم ہر چیز کو اچھے 21ویں صدی کے آئیڈیاز کو 18ویں صدی کے کلونیل لیگل ٹیمپلیٹ میں فٹ ان کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ بات میجورٹی آف دی لاز کا سٹارٹ ہی نیگیٹو سے ہوتا ہے, کیونکہ اسے کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اسے یہ کرنا ہے. تو وائی ناٹ ٹو فریم اٹ ڈفرینٹلی, ویئر ایز وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دی سٹیزنس, ناؤ وی آر offering this law. We have to realize this fundamental right. That's why we are offering this law. تو ہمیں اپروچ چینج کرنا ہوگی جو ٹریڈیشنل ہے, نئی اپروچ میں جائیں. اور چیٹ جی ٹی پی تو میں نے ایک مثال دی ہے. دیر آر مینی کریٹو پیپل, فرٹائل مائنڈز ان پاکستان, جو لوگ مختلف سیکٹرز میں کام کرتے ہیں. مثلا میڈیا لاگ بنانا ہو تو عدنان صاحب سے پوچھ لیں, ممکن ہے کوئی اچھی بات دے دیں. ایجوکیشن کے آپ ماہر ہیں, شاید کوئی آپ اچھی بات دے دیں. تو آپ پوچھیں تو صحیح نا لوگوں سے, وہ صرف سرکاری طور پہ ٹیمپلیٹ میں چیزوں کو فٹ ان نہ کریں. کیونکہ آپ نے بچوں کی ایج کے بارے میں بات کی, تو یہ وہ ایک ایشو ہے جو کہ از اے برننگ ایشو دیس ڈیز. اس لیے جی میں اس کو مسلسل میں نے ایک لا بھی انٹروڈیوس کیا تھا, اور لیکن انفارچونیٹلی پرائیویٹ ممبرز بل کے لیے جو ہے نا اتنی فرٹائل انوائرمنٹ نہیں ہوتی, اور اٹ واز کلڈ ایٹ دا ویری ارلی اسٹیج, اور ہم اس پہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. ریزولوشن پاس ہو جاتی ہیں, جب لیجسلیشن کی بات آتی ہیں تو پرائیویٹ ممبر جو بلز ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ توقیر یا جو ہے اسپیس نہیں ملتی. تو کیونکہ آپ نے یہ چائلڈ کی ایج کی بات کی, میں آئی واز دا موور آف چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل. ہم انٹرنیشنل کنونشنز کے سگنیٹری ہیں جس کے حساب سے بچوں کی عمر جو ہے 18 سال کی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے لاز کے اندر ایمبیگیٹی ہے. 1933 کا لا چلا آ رہا ہے, جب آپ چائلڈ لیبر کی بات کریں گے, اس وقت انگریزوں کو ضرورت تھی, انہوں نے لا کر دیا, ہم اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آج کے حقائق اور حالات کو نہیں دیکھتے. ہمارا آئین 16 سال تک بچوں کو ایجوکیشن کی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے, لیکن اتنا جو ہے وہ بچوں کی ایج کے اندر تفریق ہے. یعنی اس کا شناختی کارڈ نہیں بنے گا, وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنائے گا, مگر ایک بچی کی شادی ہو جائے گی. کیونکہ جب میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل میں نے موو کیا تو مجھے پتہ ہے کہ کس قسم کے پریشرز میں نے فیس کیے. آئی واز لائک کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے لیے دوسرا دن نہیں ہوگا ادھر جو ہے, آئی وونٹ بی ایگزسٹنگ اینی لانگر. کیونکہ اس کے پھر میں نے کافی کوشش کی کہ میں نے اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کا ڈیٹا جمع کیا, الازہر شریف سے فتویٰ لیا, اور جو ایسے ادارے تھے جیسے سعودی عربیہ کے اندر بھی ان کی شورا کونسل سے بھی, اور ٹاک ٹو اسلام, وہاں سے تب مطلب ایک اچھا جو ہے انفارمیٹیو قسم کا ڈیٹا لیا. اور اس سب کے باوجود اس لا کو اس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں چیئرمین صاحب جو ہیں اس کو ایگری کرتے تھے, لیکن اس کو پاس کرنا ان کے بھی بس کی بات نہیں تھی, اپروو کرنا. اس ایک دفعہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریجیکٹ ہو گیا, اگلی دفعہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گیا, لیکن اس کے بعد جب ہاؤس کے اندر پریزنٹ ہوا تو جس دن ووٹنگ والا دن تھا اس دن مجھے کہا کہ آپ 3 ہفتے رک جائیں. پھر وہ 3 ہفتے کبھی ختم نہیں ہوئے. دین آئی ٹرانسفرڈ دیٹ بل ٹو سینیٹر شہری رحمان, اینڈ ایگزیکٹلی ود آل دا ڈیٹا, اینڈ الحمد للہ اٹ واز پاس فرام سینیٹ بٹ اسٹل ناٹ فرام دا نیشنل اسمبلی. پھر ابھی جس طریقے سے ہمارے سامنے ڈومیسٹک لیبر کی بات آ رہی ہے, کیا ہم جو ہے پیرنٹس کو کرمنلائز کر رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو بھیج کے 10 مہینے اور 6 مہینے بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے 10,000 روپے کے لیے جو انہوں نے دے دیا, اس کے بعد ہم ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو لاز پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ابھی پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشن میں جا رہے ہیں تو اس کو ان کا مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں کہ دے شوڈ ڈو دس, شوڈ بی دا پارٹ آف دا مینیفیسٹو. یہ کسی انڈیویجول لیجسلیشن یا بل سے نہیں ہوگا, یہ جب تک کہ مینیفیسٹو کا حصہ نہیں ہوگا اور اس پر ایک پولیٹیکل کنسنسس بلٹ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں بچوں کی ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ایج کا تعین یہ بہت ضروری ہے. یہ اسٹیٹ جو ہے اسی وقت ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن گیا جب وہ ویلفیئر کا ایلیمنٹ وہاں پر ہوگا. لیکن ہمارے سامنے صرف چند ایشوز آتے ہیں, میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جو کور ایشوز ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے اس کو جو ہے کیا جائے اسٹریم لائن, اور اس کو پولیٹیکل پارٹیز پہ اس وقت پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنائے. دوسری بات جو ہے وہ اس سے متعلق
تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ظفر اللہ خان صاحب نے ذکر کر دیا تھا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی خرابی جو ہے ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آئین کیا ہے, ہماری آئین ہمیں کیا رائٹس دیتا ہے, ہماری کیا آبلیگیشنز ہیں, یا جو ہے ہماری سول سوسائٹی میں رہنے کی ہماری کیا, معاشرے میں رہنے کی ہماری کیا آبلیگیشنز ہیں, اور کیا طریقہ کار میں اختیار کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ پرابلمس کو دیکھتے ہیں, شدت پسندی کو بھی دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ہمارے ذہن میں ایلوژنس بھی آتی ہیں, ایسے آئیڈیاز بھی آ جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی تو وہ چند دنوں میں کوئی مطلب ایک انقلاب لے آئے گی. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا آئین جو ہے اس کی کیا شکیں ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں, ہیومن ڈگنیٹی کو کیا پروٹیکٹ کرتی ہیں, ایجوکیشن رائٹ آف ایجوکیشن کو کیا کرتی ہیں. تو یہ اسی کے لیے جو ہے ایک آئین متعارف کیا, جس کیونکہ یہاں پہ ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں جن کے بغیر یہ بڑا ممکن نہیں تھا, اور سولنگی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ہی ہیلپ می الاٹ آلسو. لیکن اس پوری کاوش کے بعد کہ وہ قانون بن گیا اور دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا اور صدر کی سگنیچر ہو گئے, ان کی اسینٹ ہو گئی, وہ جو ہے وہ گیزٹ میں پبلش ہو گیا, لیکن ظفر اللہ خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اس کے رولز بن جائیں. ایک نمبر آف سیریز آف سیمینارز اینڈ ورک شاپس, سیوک ایجوکیشن, کہ سیوک ایجوکیشن اینڈ کانسٹیٹیوشن شوڈ بیکم اے مینڈیٹری پارٹ آف دا کریکولم. بہت کوشش کی, لیکن جو ہے وہ آج جو ہے اس پہ جب وہ ایک گیزٹ میں پبلش ہو جاتا ہے تو اس پہ کسی کا نام نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے ناممکن بنی ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ لیجسلیٹو ہم انیشیٹوز نہیں لیتے ہیں, اس کے آگے کے مراحل جو ہیں اتنے آسان نہیں ہوتے, ان کے اندر جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ اس قسم کی ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ ان کے آگے جو ہے بہت سارے بیریئرز کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ عمل ان پہ نہیں ہوتا. حالانکہ وہ اگر اس پہ عمل ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں ہم اپنے بچوں کو شروع سے باشعور کر دیں کہ کس لیے آئین کیوں ضروری ہے اور نظام کون سا ضروری ہے, ان کے حقوق کیا ہیں, ذمہ داری کیا ہے, اور ہم ایک کم سے کم ایک سویلائز سوسائٹی تو بنی جائے. شکریہ. السلام علیکم. جی, علی خان فرام بلوچستان بیسڈ ان اسلام آباد. پہلے تو آفتاب صاحب نے ابھی چھوٹا سا کویسچن کیا تھا, اس کا جواب میں کمنٹ دے رہا ہوں. آپ پوچھ رہے تھے کہ آئین ڈرافٹ کرنے والے کوئی ہمارے پاس رہ گئے ہیں, یعنی میرے خیال میں ظفر صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو ہی کین لیڈ دس پروسیس. ایک ڈرافٹ کرنے والے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مخاطب میں ظفر صاحب سے ہوں. سر ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھے پارلیمنٹیرین اور لا میکرز جب کسی آئینی مسئلے میں پھنستے ہیں تو آپ سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو میرا صرف کویسچن بغیر کسی لمبے اس میں جائے ہوئے, جو صدر صاحب کو ابھی بلز گئے تھے اور جو انہوں بقول ان کے بغیر دستخط کے واپس کر دیے گئے تھے, اس پہ آپ کا کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے اور کانسٹیٹیوشن اس پہ کیا کہتا ہے؟ یہ صدر کا حق ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اس میں جاؤں گا. ٹو بی آنیسٹ میں پولیٹیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہوں, میں لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں, اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اور ہم سب میوچلی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور اوریجنل 73 کا آئین تھا, اس میں جو 75 تھا وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ بل اسینٹ کے لیے بھیجا جائے گا, 7 دنوں کے اندر اسینٹ کر دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اٹ ول بی ڈیم ٹو ہیو بن اسینٹڈ. یہ ہماری ہے اوریجنل, اور یہ ہم نے بارو کیا جو ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. کوئین نے اور کنگ نے صدیوں سے بڑے عرصہ ہو گیا ہے, کیونکہ ان سے تو پاور لینی تھی پارلیمنٹ نے, تو انہوں نے تبرکن اختیار دے دیا. تو آج تک اسینٹ کو ڈینائی نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ ٹو میک لا اور ٹو ریپیل لا از دی پریروگیٹو آف پارلیمنٹ. یہی تو ڈیوائن اور کنگز کی ڈکریز سے نکلنے کی بات تھی. کم ضیاء الحق یہ جو ہے جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا, کیونکہ وہ خود پارلیمنٹ کا حصہ بن گیا 85 میں, ورنہ پہلے صدر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنا رول اس میں رکھ لیا, اور اس کو اس مرحلے پہ لے گئے کہ اگر وہ دوبارہ جوائنٹ سٹنگ پاس کر لیتی ہے تو 10 دنوں میں آٹومیٹیکلی اسینٹ کے بغیر بھی بن جائے گا. اب ہماری سیاست کی نالائکی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا آئین میں 3 دریا بیک وقت چل رہے ہیں. جہاں یہ ہے نا ملتا کابل اور سندھ, وہاں پہ 2 کلر کا پانی ہے, تو ہمارے آئین میں 3 کلر کا پانی ہے. ایک ہے اس کا اوریجنل پانی
اس کی اسپرٹ اور ہے. وہ تو اسینٹ ایک سیریمونیل ہے کہ چلو شاید کوئی غلطی رہ گئی ہے, کوئی ٹائپو ہی پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ سنا ہے اس دور میں صدر فضل الہی چودھری صاحب خاصے فارغ ہوتے تھے, تو وہ کوئی بہتری کا مشورہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں, ورنہ تو آٹومیٹکلی اسینٹ تھا جو ٹریڈیشن سے بورو کیا. دوسرا, ہمارے آئین میں جو آلودگی ہے, یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم نے مارشل لاؤ کی امینڈمنٹس کو نلیفائی کر دیا ہے, ان کو نکال دیا ہے, تو یہ ایک ایگزیجریٹڈ ٹروتھ ہے, بلکہ فالس لائی ہے. بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو آپ کے آئین کے اندر گرے ایریاز کو زیادہ کرتے ہیں, وہ ہیں. پھر ایک اٹیمپٹ تھی 2010 میں 18ویں ترمیم کی, اس میں بھی مثلا کیئر ٹیکر کا نظام تو لے آئے, ایزیوم یہ کیا کہ بھائی سارے ہی میچور سیاستدان ہوں گے, کوئی فنکار کریٹ نہیں کیے جائیں گے. تو اب اگر بارگیننگ چپ کے طور پہ آپ اسمبلی 2 دن پہلے توڑیں یا سال پہلے توڑیں تو یہ تو پولیٹیکل بلیک میلنگ میں آئے گا. آپ نے اس میں دے دیا کہ کیئر ٹیکرز ہوں گے ہر جگہ پہ, لیکن وہ جو 90 دن اور وہ ہے اس کو ادھر امینڈ نہیں کیا. تو آئی وڈ سے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اگر اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایک ورکیبل کانسٹیٹیوشن رکھنا چاہتا ہے تو اس کی جو یہ تینوں ایراز یا تو اوریجنل پہ چلے جائیں. اب اوریجنل 62-63 ایک صفحے کا بھی نہیں بنتا اور نسبتاً پالیٹکس بہتر تھیں. اب 7 صفحے کا ہے اور دیکھ لیں اخلاقیات کا معیار بھی اور سیاسیات کا معیار بھی, تو آپ کو یہ بھی طے کرنا ہے. تو آپ کو اس کی اوریجنل اسپرٹ کی طرف جانا پڑے گا, لیکن انٹرسٹ گروپس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی سیاستدان آتا ہی NOC لے کر ہے تو وہ تو نہیں کرے گا, اگر کوئی عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے تو شاید وہ کر ڈالے. السلام علیکم, میرا نام ریاض حسین ہے. السلام علیکم, میرا نام ریاض حسین ہے, میرا تعلق سندھ صوبہ سے ہے. چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں. تو پارلیمنٹ میں وفاق میں ان کے لیے کوئی ایسا قانون ہے, موجود ہے یا بنائے جا رہے ہیں یا ان پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ یا دوسری بات یہ ہے, میرا کوشچن آپ ظفر اللہ صاحب سے کہ سیاسی پارٹی کو نظریاتی ہونا ضروری ہے یا نہیں, اور اگر اس ملک کو چلا سکتا ہے تو آپ کے نظر میں کون سا نظریہ ہے؟ لبرل ہے, کنفیوژن, کیپٹلزم ہے, یا اور کوئی نظریہ ہے جو اس کو ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے؟ مہربانی کریں. سیاسی پارٹی تو ضروری ہے, ماشاءاللہ ملک میں انفلیشن بھی ہے سیاسی پارٹیوں کی. آپ مجھے موقع دیجئے, میں بہتر خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. تو جہاں تک آپ نے آئین میں اور وہ بات کی, ہم دستور تو رکھتے ہیں, دستوری کلچر نہیں رکھتے. مثلا جب یہ کہا جائے کہ اسلام آباد صوبوں کو اتنے پیسے دیتا ہے, اسلام آباد میں کوئی درخت نہیں ہے جس پہ پیسے اگتے ہیں, نہ ہی صوبوں میں درخت ہے, پیسے شہریوں کی جیب میں اگتے ہیں. اور ہم نے دستور میں میکنزم رکھا ہے کہ کون سا ٹیکس کون کلیکٹ کرے گا. صوبے بھی کرتے ہیں, مثلا ایگریکلچر کا ٹیکس GST آن سروسز وہ خود کرتے ہیں, کئی ہم نے وفاق میں رکھے. اور آئین میں ہی ہم نے طے کر لیا کہ آئین فارمولا نہیں دیتا, وہ باسکٹ بنانے کا طریقہ دیتا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن آپ بنائیں گے. وہ اس میں مثلا پہلے صرف پاپولیشن ہوتی تھی, اب ہم نے ملٹی فیکٹر ڈال دیا. اب ہمیں کلائمیٹ ولنریبلٹی کو بھی بنانا چاہیے کرائیٹیریا کہ جو صوبہ زیادہ وکٹم ہے اس کو 4 پیسے زیادہ ملنے چاہیے. گورننس پرفارمنس کو بھی بنانا چاہیے, لیکن ماشاءاللہ ہم نے 2009 کے بعد NFC ہونے ہی نہیں دیا, اور بلکہ احسان جتاتے ہیں. جبکہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو صرف ایک ٹیکس 18ویں ترمیم اور 7th NFC نے دیا تھا صوبوں کو. ہر صوبے نے اس کے اندر مینی فولڈ کولیکشن انکریز کی ہے. آئی وش کہ جو اوریجنل آئین کی ازمپشنز ہیں, آپ پسماندگی کی بات کر رہے ہیں, 73 کا آئین بنانے والوں نے تو کہا کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے ہوگا. کوئی بات ہوگی نا ذہن میں. انہوں نے سینٹ میں کمیٹی فار
لیس ڈیولپڈ ایریاز بنائی. واحد کمیٹی ہے جو پرماننٹ کمیٹی ہے. اچھا اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں گے 1971 کے واقعات کے بعد, اور 10 سال میں اتنی محنت کریں گے کہ ہمیں کوٹا سسٹم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, ملک کے ہر علاقے میں یکساں ہوگا. خواتین کے لیے 2 الیکشنز میں رکھا ریزرو سیٹ. ازمپشن یہ تھی کہ ہم پاکستانی خواتین کو اتنا باوقار مقام اور مواقع دیں گے کہ وہ سیاست میں برابر کی فریق ہوں گی. لیکن آئین کی ازمپشنز تو مر گئیں اس دن جس دن آپ نے مارشل لاء لگا دیا اور آئین کو ابینس میں ڈال دیا. اب ہمیں آئین زندہ ہو, آئین آپریشنل ہو, فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہم ایگزیکٹو سٹیٹ بنتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ایڈ ہاکزم کو کیسے پروموٹ کریں. ہم دستوری سماج نہیں بن رہے, اور دستوری سماج بنانے کی ذمہ داری شہریوں کے علاوہ سیاست دانوں پہ. شہریوں پہ یہ کہ وہ ٹھیک لوگ منتخب کریں, ان کا احتساب بھی رکھیں, اور سیاست دان اکاؤنٹیبل بھی ہوں اور پرفارم بھی کریں. میرا خیال ہے اب اس کو آخری سوال ایک اور لے لیتے ہیں. جی غوری صاحب, پھر آپ. جی میرا نام قادر غوری ہے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے ابھی قوانین کی بات ہوئی, دھڑا دھڑ آخر میں بھی پاس کیے گئے. آپ کی بھی بات, جب آپ سی وی دے کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو پھر وہ عوام دوست قانون کہاں سے بنیں گے؟ تو اسی میں کہ یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اگر ہم شوگر کی بات کرتے ہیں تو شوگر مافیا پارلیمنٹ میں موجود ہے. ایجوکیشن مفت کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن مافیا وہاں موجود ہے. مطلب ہر مافیا جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. اور الیکشن اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ مڈل کلاس تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے. آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ 4 لوگوں کی بھی ایک سیاسی پارٹی سے وفاداری ہو جائے تو آپ رضا ربانی کی طرح آنسو بہاتے جائیں گے اور سائن بھی کرتے جائیں گے. تو مطلب اوپر سے حکم آئے گا تو آئین بنانا اور یہ ساری چیزیں. تو ایک بات آتی ہے آزاد میڈیا آزاد ہونا چاہیے. تو وہاں میں کہتا ہوں کہ وہ میڈیا یا صحافی کی آزادی کی بات نہیں کرتے, وہ میڈیا ہاؤسز کی آزادی کی بات کرتے ہیں. اگر ایک صحافی ہوگا, آزاد لکھے گا, بے روزگار ہو جائے گا. تو یہاں بھی آپ کو پارٹی پالیسیز پہ چلنا پڑتا ہے. تو وہ جو آئین اوپر سے آتے جائیں گے تو وہ آپ پاس کرتے جائیں گے. اس میں عوام دوست تو میں نہیں سمجھتا اگلے 50 سال تک بھی کوئی قانون بنا پائیں گی, جب ایسا مافیا پارلیمنٹ میں جو 20-20 کروڑ روپے خرچ کر کے آ رہا ہے. اور سینیٹ کا الیکشن تو سینیٹر صاحبہ جانتی اور زیادہ مہنگا ہے. انہوں نے نہیں خرچ پیپلز پارٹی میں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. مائک لے لیں. پہلے پورشن کا جواب یہ ہے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور دوسری سوال آخر میں جو آپ نے کہا, نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ورکرز کو بہت عزت دی ہے, اور میں نے نہ کچھ خرچ کیا اور نہ ہی کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ملی. پارٹی نے ایک مقام دیا, ایک عزت دی, اور پارٹی کی یقین کریں کہ جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں جمہوریت کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے, وہ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ کرنا چاہیے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلاس از ایمٹی اٹس ہاف فل. ویٹ کریں کہ پورا بھی بھر جائے کبھی. چلیں اب آخری سوال, کیونکہ ہم نہیں, اب 8 بجے ہمیں اس کو کلوز کرنا ہے, تو بس ایک سوال یہ جو پیچھے سے ہاتھ اٹھا چلیں آپ کر لیں. آخری سوال ہے یہ, ہمیں کلوز کرنا ہے 8 بجے. جی میرا سوال ہے عدنان رحمت صاحب سے اور ظفر اللہ خان صاحب سے. مطلب جس طرح پارلیمنٹ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ اور اس کا باقی آرگنس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے. پارلیمنٹ مطلب لیٹ سپوز مطلب لیٹ سے یہ لیجسلیچر کا امپیکٹ ہوتا ہے جوڈیکیچر کے اوپر. اب پارلیمنٹری پرفارمنس میں اس پرٹیکولر جو 2018 سے 23 میں اور موسٹ پرٹیکولرلی 2022 سے آنورڈز جو جس طرح کے معاملات چلتے آ رہے تھے, تھرو لاز مطلب تھرو لا میکنگ, تھرو پارلیمنٹری فنکشن ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے جو تھرڈ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے جوڈیکیچر, اس کی ڈومین پہ اگر کھل کے بات کی جائے تو انکروچ کیا جا رہا ہے. مطلب ان کانٹروینشن. سوال آپ کا کیا, سوال پہ آ جائیے پلیز. سوال یہ ہے کہ ان کانٹروینشن ٹو آرٹیکل 175 کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جس طرح آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کے ابھی مطلب ایمبٹ کو کافی ایکسپینڈ کر دیا گیا, اس سے پہلے بھی کافی ایکسپینسو تھا. اور پاکستان آرمی ایکٹ کو بھی اگر آپ دیکھا جائے تو پی پی سی کے انڈر کے جتنے بھی مطلب
बॉडीली ऑफेंसेस और इस तरह की चीज़ें हैं वो उसके ज़रिए से मतलब उन कोर्ट से डील की जा सकती हैं कि पार्लियामेंट ऑथराइज कर रही है एग्जेक्टिव को जुडिकेचर का मैंडेट इनक्रोच करने पे. इस चीज़ के बारे में मतलब क्योंकि इशू ओरिजिनेट पार्लियामेंट से हुए तो पार्लियामेंट इसका सलूशन कैसे निकालेगी? आपने वैसे खासी चीज़ें कह ही दी हैं, तो उसका मुख्तसर जवाब आई थिंक ये है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड. तो हम इसको अगर इस तरह फ्रेम कर लें कि अब अगले पार्लियामेंट के पास क्या मैंडेट है, ये तो गुजर गई और उन्होंने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस वाज वांटिंग. तो अगले पार्लियामेंट के पास आई थिंक ये मैंडेट है कि वो बहुत सारी ये जो पोलराइजेशन हुई है इसको डिक्रीज़ करे, ये पब्लिक के साथ आउटरीच को इंक्रीज़ करे, क्योंकि मिलिट्री की आउटरीच इंक्रीज़ हो गई है स्टूडेंट्स के साथ भी, पब्लिक के साथ डायरेक्टली. और उसके अलावा ऐसी जमातें जो रूल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती उनको डिस्करेज किया जाए, ताकि ये जो टाइम ज़ाया होता है और वसाइल ज़ाया होते हैं, इसको अगर हम प्रिवेंट कर लें तो हम इंगेजमेंट के ज़रिए प्रोग्रेसिव कॉमन एजेंडा के अराउंड, कॉमन ग्राउंड के अराउंड चीज़ें हल कर सकते हैं. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आपका भी बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, अदनान रहमत. थैंक यू. खुदा हाफिज़.